الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ظہر کے بعد کی ان ملاقاتوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم کو 10 عنوانات پر گفتگو کرنی تھی، لیکن خطرہ یہ ہو رہا تھا کہ شاید وقت کم ہو، عنوانات زیادہ ہوں. اللہ نے فضل فرمایا کہ کل جمعے کی ملاقات میں رمضان المبارک اور روزوں کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے جس گفتگو کی توفیق عطا فرمائی اس کا عنوان وہی تھا جو کل درس کا عنوان ہوتا اگر جمعے کا دن نہ ہوتا. عمومی مجمع کے لحاظ سے لب و لہجہ بدلا ہوا تھا اور بدلنا بھی چاہیے. ہر مجلس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی علمی اور عقلی سطح کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے. تو وہ سارا سالکین کا مجمع تو نہیں تھا، اس لیے جس لب و لہجے میں سالکین سے گفتگو ہوتی ہے وہ لہجہ بھی نہیں، لیکن موضوع تو وہی تھا. تقویٰ نام ہے اللہ کے ڈر کا، اور جب دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے تو زندگی میں لازمی طور پر احتیاط پیدا ہوتی ہے. ورع نام ہے اسے احتیاط کا. ہمیں اس ورع پر گفتگو کرنی تھی. ابھی بھی ایک مسئلہ ہے کہ اب جتنے دن باقی ہیں یہ ماشاءاللہ چہروں کی مسکراہٹیں بتلا رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے 29 کا چاند نکلوانے کی تیاری پہلے سے کر رکھی ہے. خوب دل سے دعائیں ہو رہی ہیں اور اللہ اپنے مہمانوں کی نہیں سنیں گے تو کس کی سنیں گے. اس لیے ہمیں بھی امید یہ کہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ. تو پھر عنوان باقی رہ جائے گا. اب تک جن عنوانات پر گفتگو ہو چکی وہ ہیں توبہ، انابت، زہد، ریاضت اور مجاہدہ، ورع اور تقویٰ. اب جو عنوانات باقی رہ گئے ہیں وہ ہیں صبر، شکر، توکل، تفویض اور رضا. اور رضا اتنا اہم عنوان ہے کہ ہم اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. اس لیے آج کی مجلس میں انشاءاللہ صبر اور شکر دونوں پر گفتگو کریں گے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزومی ہیں. جو مصیبتوں پر صبر نہیں کر سکتا وہ راحتوں پر شکر بھی نہیں ادا کر سکتا، اور جو نعمتوں پر شکر نہیں ادا کر سکتا وہ نعمتوں کے جانے پر صبر بھی نہیں. یہ گویا سکے کے دو رخ ہیں.
جب دل کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ دینے اور لینے والے اللہ ہیں، میرے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ میری اپنی نہیں ہیں، وہ میری اپنی صلاحیتوں اور میری اپنی محنتوں اور میرے اپنے علم اور میرے تجربات کا نتیجہ نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل ہے. تبھی تو آدمی شکر ادا کرے گا، ورنہ تو وہ سمجھے گا میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. ایک مالدار مسلمان تھا، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کی ناشکری کی وجہ سے ہم نے اس کو دھسا دیا. اب تو نام ذہن میں آ گیا ہوگا نا. ہارون کون تھا؟ ایک مالدار مسلمان تھا اور کوئی معمولی گھرانے کا نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا. حضرت موسیٰ کا قریبی رشتے کا بھائی تھا. بنی اسرائیل کے بہت بڑے دینی، علمی، دعوتی گھرانے کا ایک فرد تھا، لیکن ناشکرا تھا، برباد ہو گیا. اگر ہمارے اندر صفات نہیں پیدا ہوئی نا تو ہماری خاندانی نسبتیں ہمیں نہیں بچا سکتی، اور صرف زبان کا کلمہ نہیں بچا پائے گا. اللہ ہمیں خاندانی نسبتوں کے ساتھ ساتھ ایمان کی حقیقت بھی عطا فرما دے تو پھر نور علی نور ہے انشاءاللہ. بڑا مالدار تھا بابو، اور اس زمانے میں اے ٹی ایم تو تھے نہیں کہ کارڈ جیب میں ڈال دیتا. جب اپنے خزانوں کو لے کر کے چلتا تھا نا تو ان خزانوں کو بکسوں میں رکھا جاتا تھا، ان بکسوں میں تالے لگائے جاتے تھے، ان تالوں کی چابیاں ہوتی تھی. تو قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے مضبوط نوجوانوں کی ایک جماعت لگتی تھی اور وہ بھی تھک جاتے تھے. لوگوں نے کہا مجھے اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، اپنی ضرورت پر بھی خرچ کرو، اللہ کے ضرورت مند بندوں پر بھی خرچ کرو. قوم نے سمجھایا، نیک لوگوں نے سمجھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا. اس نے کہا یہ سب نکمے ہیں، کام چور ہیں، پڑے رہتے ہیں، محنت کرتے نہیں. میں نے محنت کی ہے، میں نے اپنی محنت سے اپنے ہنر سے کمایا ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی، میں کیوں خرچ کروں ان کے اوپر؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر تو بھی، تیرا ہنر بھی، تیری دولت بھی، تیرا خزانہ بھی سب زمین کے اندر. فخسفنا به وبداره الارض. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو اس کے خزانے کے ساتھ، اس کے محل کے ساتھ، اس کی کوٹھی کے ساتھ، اس کے گھر کے ساتھ زمین میں دھکا دیا. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلسل دھس رہا ہے، قیامت تک دھستا رہے گا. آپ کسی اونچی عمارت پر چڑھ جائیں گے اور لفٹ کے بغیر زینے سے اترنا شروع کریں گے تو کسی وقت تو نیچے پہنچیں گے. ہو سکتا ہے عمارت بہت زیادہ بلند ہو تو زیادہ وقت لگے، لیکن کیا قیامت تک اترتے ہی رہیں گے؟ ہمالیہ کی چوٹی سے بھی نیچے اترے تو کچھ وقت کے بعد اتر جائیں گے. زمین کا قطر 24,000 کلومیٹر ہے بس. تو اگر 24,000 کلومیٹر کا کوئی برما ہو تو وہ زمین سے آر پار ہو جائے گا. وہ کس رفتار سے دھس رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں 10,000 تک پار نہیں ہوا، اسے تو دوسری طرف نکل جانا چاہیے. یہ شبہ شیطان ذہنوں میں ڈالتا ہے، لیکن شیطان جھوٹا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. عقل کو مطمئن کرنے کے لیے بھی ہم ایک مثال دیتے ہیں. دنیا میں بہت سے مقامات ہوں گے ایسے. ایک مقام ہم نے دیکھا دنیا کا جو سب سے بڑا دوسرے نمبر کا فال ہے وکٹوریا فال. وہ زامبیا، زمبابوے اور بوتسوانا 3 ملکوں کے سرحد پر ہے تو وہ زامبیا میں، لیکن پیچھے تھوڑی دور کے بعد زمبابوے ہے. دوسری طرف بوتسوانا نظر آتا ہے. وہاں کھڑے ہو جائیں نا فال کے سامنے تو نظر آتا ہے یہ ملک ہے، وہ ملک ہے، وہ. تو ہم نے زمبابوے میں دیکھا، ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے لیکن دور سے دیکھ سکتے تھے. وہ بہت اونچا برج ہے اور یہ فال جب گرتا ہے تو نیچے بہت گہری ندی ہے. وہاں لوگ اس اونچے برج سے ندی میں چھلانگ لگاتے ہیں. اللہ، ہم نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے ایسے دیوانے جن کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے، مرد بھی عورتیں بھی. اور کیسے چھلانگ لگاتے ہیں معلوم ہے؟ بہت مضبوط ربر کی ایک رسی ہوتی ہے جو ان کے پیروں میں باندھی جاتی ہے، اس لیے وہ نیچے زمین پہ گر نہیں پاتے اور بہت بلندی ہے. اس رسی کو باندھ کر کے وہاں سے کودتے ہیں، کون سی نیچے تک آتے ہیں. اور جب آتے ہیں اتنی طاقت کے ساتھ اس ربر کی رسی میں جھٹکا لگتا ہے نا تو اسی اسپیڈ سے پھر اوپر جاتے ہیں. جتنی دور جا سکے اتنی دور جاتے ہیں، پھر نیچے آتے ہیں. پھر جب نیچے آتے ہیں پھر وہ اس پر دھکا لگتا ہے، پھر ہوتی ہے اور تیز سے تماشا ہوتا ہے، اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے گر رہے ہیں نا مسلسل. اوپر جا رہے ہیں پھر نیچے جا رہے ہیں، پھر اوپر جا رہے ہیں پھر نیچے جا رہے ہیں. اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہ لٹک جاتے ہیں تو پھر آہستہ سے ان کو کھینچ لیا جاتا ہے، نیچے تک نہیں آنے پڑتا. اس مثال سے تو بات سمجھ میں آنی ہوگی نا. ہاں، اللہ مجھے بتا رہے ہیں اوپر نیچے زمین کے پار نہیں ہونے دے رہے اور قیامت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا، اس کا عذاب جاری رہے گا. تو اس نے ناشکری کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ اس نے اس نعمت کو اپنی محنت کا، اپنے ہنر کا، اپنے علم کا نتیجہ سمجھا تھا، اللہ کا فضل نہیں سمجھا تھا. جو اللہ کا فضل سمجھے گا اس کا رواں رواں شکر گزار ہوگا. اور اسی سکے کا دوسرا رخ، جب وہ اللہ کا فضل سمجھے گا اور اللہ نعمت واپس دے لیں گے تو وہ صبر کرے گا کہ میرا تھوڑی تھا، اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا. کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہم بھی تو آپ ہی کے ہیں، ہمیں بھی ایک دن آپ کے پاس واپس جانا ہے. یہ نعمت جو آپ نے لے لیا یہ بھی آپ ہی کی تھی اور یہ بھی آپ ہی ہیں. حج و عمرے کے لیے جب جانا ہوتا ہے تو ماشاء اللہ ہمارے بہت سارے باہمت ساتھی ہوتے ہیں جن کا بس چلے تو مدینے کا پورا کھجور کا بازار خرید لیں. پورا تو نہیں خرید پاتے لیکن اپنی ہمت کا وہ گزارا کرتے ہیں. اب اتنا تو ان کے ساتھ ہوائی جہاز سے آ نہیں سکتا. تو ماشاء اللہ ایسے ایجنٹ موجود ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ بک کر دیجیے ہماری کمپنی میں، ہم آپ کے پہنچنے سے پہلے آپ کے گھر پہنچا دیں گے. تو ادھر بازار سے خریدا، ریال سے قیمت اگر ادھر بک کر دیا، ادھر ذرا بھی افسوس نہیں ہوتا میں نے اتنی محنت سے خریدا، اس نے میرا مال چھین لیا. کیوں چھینا تھوڑی ہے، میرے ہی گھر تو بھیج رہا ہے، پیچھے پیچھے تو مجھے بھی جانا ہے نا. 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد میرا بھی سفر ہے، 1 ہفتے کے بعد میرا بھی سفر ہے، میرے جانے سے پہلے وہاں پہنچ جائے گا. اللہ جب کوئی نعمت دیتے ہیں تو چھینتے تھوڑی ہے، جہاں ہم جانے والے ہیں وہاں پہلے سے پہنچا دیتے ہیں. یہی تو مانا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کے. تو کوئی غم ہوتا ہے؟ کوئی 5 ریال چھین لے تو کتنی تکلیف ہو، اور 5000 ریال کی کھجوریں خوشی خوشی دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں نا، اس لیے اطمینان ہوتا ہے جہاں ہمیں جانا ہے وہیں تو ہمارا سامان جا رہا ہے. ایک بزرگ کے گھر میں چوری ہو گئی، آرام سے بیٹھے تھے، کسی نے آ کے پوچھا حضرت سنا چوری ہو گئی، کیا ہوا؟ کہنے کہ ہاں سامان چلا گیا ہے، اب ہمارے جانے کی باری ہے. سامان چلا گیا ہے اب ہمارے جانے کی باری ہے، جس دن اللہ بلائیں گے ہم چلیں گے. یہ حال کس کا ہوتا ہے جو نعمتوں کو اللہ کی سمجھتا ہے نا.
تو صبر اور شکر دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. جس کے اندر شکر ہوگا اسی کو صبر نصیب ہوگا، جس کو صبر نصیب ہوگا اسی کو شکر کی توفیق ملے گا. اللہ یہ دونوں نعمتیں ہم کو عطا فرماتے ہیں، اس لیے دونوں پر ایک ساتھ ایک ہی مجلس میں گفتگو ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا دیکھو صبر کرو، ذاتی زندگی میں بھی صبر کرو، اور جب اللہ کے دین کی مدد کے لیے دشمنوں سے مقابلہ ہو اس وقت بھی صبر کرو، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ایک دوسرے کو جماؤ، خود جمو دوسروں کو جماؤ. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، جمو اور جماؤ. اصل میں صبر کہتے ہیں جمنے کو. صبر مار کھا کر خاموش رہنے کو نہیں دیتے. ہمارے ماحول میں یہ سمجھا جاتا ہے نا تھپڑ کھا کے چپ رہو، یہ سب ہے. صبر کی معنی ہے جمنا. عربی زبان میں کہتے ہیں صبرن کا صبر الجبال، ایسی پختگی جیسے پہاڑوں میں ہوتی ہے. کوئی ہاتھی آ کر چٹان کو ہلانا چاہے تو ہلا پائے، اور کوئی پہلوان چٹان کو مکہ مارے پوری طاقت سے تو چٹان کا کچھ بگڑے گا؟ وہ مسکرا کر کہے گی اگلا مار کے دکھاؤ. اب تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا. میرا تو کچھ نہیں ہوا، جاؤ اپنے ہاتھوں کا علاج کراؤ، اپنے انگلیوں کا علاج کراؤ. چٹان کا کچھ بگڑتا ہے؟ کوئی ہلا سکتا ہے اس کو؟ کوئی ہٹا سکتا ہے اس کو اس کی جگہ سے؟ اس کا نام ہے صبر. ہم اللہ کے دین پر جمے رہیں، کوئی ہمیں اللہ کے دین سے، اللہ کے حکم سے ہٹا نہ سکے. اتنی قوت برداشت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اللہ کوئی نعمت ہم سے واپس لے لیں، اللہ کوئی مصیبت بھیج دے، تب بھی ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، تب بھی ہمارے دل میں اللہ کا جو تعلق ہے اس میں فرق نہ آنے پائے. جو اللہ کی محبت ہے وہ اسی طرح باقی رہے، اور اللہ کے رزاق ہونے کا جو یقین ہے اس میں کمی نہ آنے پائے. اللہ کھلا رہے اور ہم خوب اللہ کے گن گا رہے ہیں، اللہ رزاق ہے، اللہ رزاق ہے. اللہ نے 3 دن واقع کرا دیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آزمائش سے بچائے. اس وقت بھی یقین ہو اللہ ہی کھلانے والے ہیں. نہیں کھلا رہے اللہ کی مرضی ہے، لیکن ابھی بھی کھلانے والے اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں کھلائے گا. پھر کھانے کی خاطر شیطان کی طرف توجہ نہ ہونے پائے، کھانے کی خاطر، پیٹ بھرنے کی خاطر اللہ کی نافرمانی کا خیال نہ آنے پائے. اس پختگی، اس جماؤ اور اس استقامت کا نام ہے صبر. تو اللہ حکم دے رہے ہیں ایمان والوں خود بھی جمو دوسروں کو بھی جماؤ، اور اگر دشمنوں سے مقابلے کا وقت آ جائے تو پھر پیٹ مت دکھاؤ. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو کامیاب ہو جاؤ. یہ جو قرآن پاک کے جملے ہیں اصبروا وصابروا، جمو اور جماؤ، جس کا آسان سا ترجمہ میں نہیں. مفسرین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق کی، اور خاص طور سے صوفیہ اور مشائخ نے اپنے اعلیٰ درجے کے ذوق کے مطابق ان جملوں کی تشریحات کی. امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اصبروا صابروا اور رابطوا کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اصبروا علی الطاعات وعن المخالفات، اللہ کی فرما برداری پر جمو، نافرمانیوں سے بچو. وصابروا فی ترک الہوى والشہوات وقطع المنى والعناقات، اور خواہشات کی مخالفت میں اور تمناؤں کو ترک کرنے میں، تمناؤں کو توڑنے میں، ان سے پیچھا چھڑانے میں استقامت کا مظاہرہ کرو.
ورابطوا بالاستقامة في الصحبة في عموم الأوقات والحالات، اور دیکھو نیک لوگوں کی مسلسل صحبت حاصل کر کے اپنے کو شیطان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو. یہ طاقت تم کو اللہ والوں کی صحبت سے ملے گی. مسلسل اللہ والوں کی صحبت کے ذریعے سے اپنے اندر شیطان کے مقابلے کی طاقت باقی رکھو اور اس کو بڑھاتے رہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، میں پہلے پوری بات عرض کر دوں تو حضور کا فرمان سمجھ جائیں. دیکھو، رو دھو کر اخیر میں صبر تو ہر ایک کو آ جاتا ہے. کسی ماں کا خدا نہ خاصہ جوان بیٹا بھی فوت ہو جائے تو کتنے دن روئے گی، کتنے دن واویلا کرے گی، کتنے آنسو بہائے گی. ایک دن تو وہ بھی خاموش ہو جائے گی. حضور نے فرمایا یہ صبر جمیل نہیں ہے، یہ تو سب کو آ جاتا ہے. صبر جمیل یہ ہے کہ کوئی شکایت نہ ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوب اندازہ تھا کہ میرے بچے روتے ہوئے میرے پاس آئے، یہ سب ڈرامہ ہے. خوب اندازہ. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. پورا نقشہ کھینچا ہے قرآن نے. میں آپ کو آپ کے ماحول میں وہ نقشہ دکھاتا ہوں. ہمیں بھی دیکھنے کو ملتا ہے وہ منظر. غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے. وہ لوگ جانور چرانے کے لیے جاتے تھے نا جنگل میں، تو ان کے پاس لاٹیاں بھی ہوتی تھی، بچیاں بھی ہوتی تھی، سانپ مارنے کے لیے، بھیڑیا وغیرہ کو بگانے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے. بلم بھی ہوتے تھے، لاٹیاں بھی ہوتی تھی. اور ان لوگوں نے ڈرامہ یہ کیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا اور اپنے ریوڑ کی ایک بکری ذبح کی اور اس بکری کے خون میں اس کرتے کو تر کیا اور حضرت یوسف کو بغیر کپڑے کے کنویں میں ڈال دیا تھا. کپڑا کیوں جائے؟ اور ادھر کپڑے کا کام بھی تھا. خون میں تر کیا اچھی طرح اور تر کر کے اب جب گھر واپس چلے تو وہ ایک لاٹھی جس کے اوپر بلم بھی لگا رہا ہوگا اس نے حضرت یوسف کے خون آلود کرتے کو لگایا اور راستے بھر ہائے یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف. اس ڈرامے کے ساتھ وہ آ رہے تھے اپنے ابا کے گھر. لگ رہا تھا ان سے بڑے یوسف کے کوئی ہمدرد نہیں ہے اور وہی حضرت یوسف کے دشمن تھے. سمجھے آپ اپنے ماحول کو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا یہ تماشا تو حضرت یعقوب کو خیال آیا میں اتنے دن سے ان نالائقوں کو پڑھا لکھا رہا ہوں، اتنے تعلیم یافتہ تو یہ بھی نہیں ہو سکے جتنا تعلیم یافتہ جنگل کا وہ بھیڑیا ہے. اگر سند دینی ہو تو اسے دینی چاہیے. کتنا سمجھدار، کتنا مہذب ہے. یوسف کا کرتا آرام سے اتارا، ایک دھاگا بھی نہیں نکلنے پایا. کرتا اتارا ذرا بھی پھٹا نہیں، اس کے پنجوں کا نشان تک نہیں آیا کرتے. عموماً جب چور چوری کرتا ہے نا کہیں نہ کہیں اسے چوک ہو جاتی ہے. ان لوگوں سے یہ چوک ہوئی تھی. ان کو حضرت یوسف کا کرتا پھاڑنا چاہیے تھا، پھاڑا نہیں چاہیے. ڈرامہ مکمل ہوتا ہے تو کرتا پھاڑتے کی طرح اور پھاڑتے بھی ایسے کہ لگتا کہ کسی جانور کے پنجوں سے پھٹا ہے، ایسے کھینچ کے نہیں پڑے.
ایسا خیال ہی نہیں آیا کہ ابا اتنا غور کریں گے. اور پھر اس نے کرتا آرام سے ادھر رکھا. پھر پہلے یوسف کو مارا اور مار کر جانور تو خون پیتے ہیں نا، اس کو خون پینے کی جلدی نہیں تھی، اس کو کرتا رنگنے کی جلدی تھی. پہلے اس نے اطمینان سے اتار کر کے اس خون میں کرتے کو رنگا، رنگ کر کے پھر الگ رکھا. اس کے بعد پھر یوسف کو کھایا. اتنا تعلیم یافتہ تو انسان بھی نہیں تھا اس زمانے میں جتنا پڑھا لکھا وہ جانور تھا. دیکھتے ہی حضرت یعقوب سمجھ گئے اور انہوں نے اپنے دل میں کہا بل سولت لکم انفسکم امرا. زبان سے نہیں کہا، بچے جوان ہیں، گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا، کھلی دشمنی پر آمادہ ہو جائیں گے. دل میں کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ سب تمہاری حرکت ہے، یہ تمہارا ڈرامہ ہے، یہ تمہاری چال ہے، یہ تمہاری سازش ہے. لیکن ساتھ میں انہیں معلوم تھا جو کچھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، اللہ میرا امتحان لے رہے ہیں، اللہ مجھے آزمانا چاہتے ہیں. فصبر جمیل، مجھے اپنے اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں اللہ کی خاطر اس غم کو برداشت کر لوں گا. یہ ہے صبر جمیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ حضور صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ تفسیر قرطبی میں یہ روایت ہے، حضور نے فرمایا هو الذی لا شکوى معه، صبر جمیل وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کی شکایت نہ ہو. یوں نہیں پہلے خوب شکایت کریں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ساری مصیبتیں میرے ہی گھر آتی ہیں، ساری تکلیفیں، اور ملک الموت کو اور کسی کا بیٹا نہیں نظر آیا تھا، میرا ہی بیٹا نظر آیا تھا. ان فرشتوں کو کسی اور کے گھر کا جیسے راستہ ہی یاد نہیں ہے، ہمیشہ جب بھی آتے ہیں میرے ہی گھر آتے ہیں، اور 2-4-5 دن روز ہو کر کے بھی کہتے ہیں چلو صبر کر لیتے ہیں، بڑا احسان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ایسا صبر تو کافر بھی کر لیتا ہے، مشرک بھی کر لیتا ہے. اللہ آزمائشوں سے ہماری حفاظت کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آپ آزماتے بھی اسی لیے، تکلیفیں بھی اسی لیے ڈالتے ہیں کہ بندہ صبر کرے اور کامیاب ہو جائے، اور نعمتیں بھی اسی لیے دیتے ہیں کہ بندہ شکر کرے اور کامیاب ہو جائے. اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، آپ ہمیں شکر کے راستے سے کامیاب کر دیجیے، صبر کے راستے میں نہ آزمائیے. لیکن اگر آپ آزمائش میں ڈال دیں تو پھر ہماری مدد فرمائیے، ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائیے. اس لیے اللہ سے مصیبتیں مانگنا نہیں چاہیے. ہم پر آئے مصیبتیں پھر ہم دکھائیں گے کیسے صبر ہوتا ہے، نہیں، یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. کبھی اللہ سے مصیبتیں نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ راحت مانگنا چاہیے، آرام مانگنا چاہیے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ آزمائش اور امتحان کا فیصلہ فرماتے ہیں تو پھر اللہ سے استقامت مانگنا چاہیے اور اللہ کی شکایت سے بچنا چاہیے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشکی والجوارح عن لطم الحدود وشق الثياب. صبر جمیل یہ ہے کہ دل میں گھبراہٹ نہ ہو، زبان پہ شکایت نہ ہو، ہاتھوں سے ماتم نہ ہو، انسان سینہ گوبی نہ کرے، کپڑے نہ پھاڑے. دل میں غم کا ہونا برا نہیں ہے، دل میں غم کا ہونا برا نہیں ہے، دل میں اللہ کی شکایت کا آنا برا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا. حضور کو اطلاع دی گئی آپ کے صاحبزادے اللہ کو پیارے ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا ابراہیم تمہاری جدائی کا ہم کو بڑا غم ہے، دل غمگین ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، لیکن میں زبان سے وہی کہوں گا جو میرے اللہ کو پسند ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابراہیم تم بھی اللہ کی امانت تھے، اللہ نے تمہیں پہلے بلا لیا، میں بھی تو اللہ کی امانت ہوں، پیچھے پیچھے تمہارے پاس مجھے بھی آنا ہے. صبر کے یہ معنی نہیں ہے کہ دل پتھر کا ہو جائے، احساس ہی نہ ہو. احساس ہی نہ ہو تو پھر صبر کا کمال کیا ہے؟ نہیں، حساس دل کو خوب محسوس ہو لیکن دل میں اللہ کی شکایت نہ ہے. انسان کہے اللہ کیا کروں،
دل حساس ہے، آپ ہی نے حساس بنایا، اس لیے غم محسوس کر رہا ہے، لیکن اللہ آپ کی امانت ہے، آپ نے لے لیا، میں آپ سے خوش ہوں، میں آپ سے راضی ہوں۔ پیچھے پیچھے خود بھی جانے کا یقین ہو جائے نا تو غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات تھا، حضور کو بہت کمزوری ہو رہی تھی، کھڑا ہونا مشکل تھا۔ آپ کا عام معمول تھا کہ جب آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ تشریف لاتی اور اخیر میں حضرت فاطمہ ہی تو بچی تھی، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم سب اللہ کو پیاری ہو چکی تھی، کوئی صاحبزادے بھی نہیں بچے تھے، حضرت فاطمہ ہی تو بچی تھی۔ تو جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی ہے حضور خوشی سے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے۔ اس دن حضرت فاطمہ آئی، حضور کھڑے نہیں ہو سکتے، کمزوری اتنی زیادہ تھی، بخار سے بدن تپ رہا تھا۔ حضور نے حضرت فاطمہ کو قریب بلایا، کان میں کچھ کہا، حضرت فاطمہ بلک بلک کر رونے لگی اور کوئی نہیں سن سکا۔ حضرت عائشہ وغیرہ دوسری ازواج مطہرات قریب تھی، وہ نہیں سن سکی کہ حضور نے حضرت فاطمہ سے کیا کہا، لیکن حضرت فاطمہ بے قرار ہو کر رونے لگی۔ جب حضور نے دیکھا حضرت فاطمہ بہت بے قرار ہو رہی ہے، بہت غمگین ہو رہی ہے، پھر بلایا، فاطمہ یہاں آؤ، آئے۔ کان میں میرے کچھ کہا تو ہنسنے لگی، مسکراہٹ آ گئی۔ اسی دن حضور کا وصال ہو گیا۔ بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا، فاطمہ ایک بات بتلاؤ، حضور نے پہلے کیا کہا تھا جب تم رونے لگی تھی، بعد میں کیا کہا؟ کہ حضور نے میرے کان میں کہا، فاطمہ بس تمہارا باپ اب ایک دن کا مہمان ہے دنیا میں۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، میں رونے لگی۔ دوبارہ کیا کہا؟ فرمایا، دوبارہ کان میں کہا، فاطمہ بہت انتظار نہیں کرنا پڑے گا، میرے گھر والوں میں تم ہی سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی تو میں خوشی سے آتے رہے۔ اور گھر والوں میں بچا کون تھا؟ حضرت فاطمہ کی اور ازواج مطہرات کے، اصل گھر والے کہا جاتا ہے ازواج مطہرات کو، اور اولاد بھی اس میں شامل ہے۔ تو حضرت فاطمہ کی اور ازواج مطہرات کی، تمام ازواج مطہرات کے مقابلے میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، غالباً 6 مہینے کے اندر انتقال ہوا۔ تو دیکھیں، پہلے ابا جان کے جانے کا غم تھا، پھر پیچھے پیچھے خود بھی جانا ہے تو غم ہلکا ہو گیا۔ ہمارے حضرت پیر صاحب نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت کی پوتی ہے حنانہ، تو ماشاءاللہ بچی اچھی خاصی بڑی ہو گئی، چھوٹی تھی۔ حضرت کے جو دوسرے نمبر کے صاحبزادے ہیں بھائی سیف اللہ صاحب، ان کی صاحبزادی۔ تو حضرت نے فرمایا ہے کہ اکثر جب ہمارا کہیں سفر ہوتا ہے، وہ اپنے دادا دادی سے بہت مانوس، تو وہ بھی چاہتی میں بھی جاؤں دادا جان کے ساتھ، دادی کے ساتھ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سفر ہو رہا تھا، حضرت اپنی اہلیہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو وہ اتنا روئی ایئرپورٹ پر، اور ایسا مچل رہی تھی کہ میں بھی دادا جان کے ساتھ جاؤں گی، کہ گھر والوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو گیا۔ حضرت کہتے ہیں میرے دل پر بھی بڑا اثر ہوا، اور میں نے طے کر لیا بھائی آئندہ جب کوئی حج یا عمرے کا سفر ہوگا تو اس کو ساتھ میں رکھیں۔ اب اس کو ساتھ میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی ماں کو بھی ساتھ میں رکھیں۔ حضرت فرماتے ہیں اگلی مرتبہ عمرے کا سفر تھا، ان لوگوں کو بھی ساتھ جانا تھا، لیکن اتفاق سے بکنگ ایسی ہوئی کہ حضرت کو اور حضرت کی اہلیہ محترمہ کو 2 دن پہلے جانا تھا، اور بیٹے اور بہو اور پوتی ان کو 2 دن کے بعد آنا تھا۔ فلائٹ میں ایسی بکنگ ملی۔ بچی کی ماں نے تقریباً 1 ہفتہ پہلے سے بچی سے روزانہ کہنا شروع کیا، دیکھو دادا جان کو عمرے کے لیے جانا ہے، ہم کو بھی ساتھ میں جانا ہے، لیکن ہم 2 دن کے بعد جائیں گے۔ دیکھو دادا ابو پہلے جائیں گے، ہم 2 دن کے بعد جائیں گے۔ اس کے ذہن میں خوب بیٹھا دیا، دادا ابو پہلے جائیں گے، ہم 2 دن کے بعد جائیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں اب ایئرپورٹ پر اس نے ایسا خوشی ہمیں رخصت کیا، کیوں اسے معلوم تھا 2 دن کے بعد ہمیں بھی
جانا ہے. اور ماں باپ کہہ رہے دیکھو دادا ابو ابھی جانا ہے, دادا ابو کو سلام کرو, دادا ابو سے دعا لو, 2 دن کے بعد انشاءاللہ ہم کو بھی جانا ہے. اسے یقین تھا نا 2 دن کے بعد ہمیں بھی جانا ہے, تو اس کو دادا ابو کے جانے کا کوئی غم نہیں تھا, وہ کچھ ہی رخصت کر رہی تھی. جب یقین ہوتا ہے ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے, اللہ کے پاس گیا ہے اور پیچھے پیچھے ہمیں بھی وہیں جانا ہے, تو بڑی سے بڑی مصیبت کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہی مفہوم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, اللہ نے فرمایا جن کا ایمان کامل ہوتا ہے, جن کے دل میں اللہ کا پختہ یقین ہوتا ہے, اذا اصابتهم مصیبہ, جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو ان کا دل کہتا ہے, زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے, ان کا دل کہتا ہے ہم بھی تو اللہ ہی کے ہیں, ہمیں بھی تو اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے. یہ جو کمال ایمان ہے, یہ جو کمال تقویٰ ہے, یہ جو کمال توکل, یہ جتنی صفات ہے نا سب کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ ہے. جب ایمان کا کمال آتا ہے, جب انابت نصیب ہوتی ہے, جب دل دنیا سے ہٹتا ہے, جب ذوق نصیب ہوتا ہے, اور جب اس کی خاطر انسان نے مجاہدہ کیا ہوتا ہے, ریاضت کی ہوتی ہے, اور اللہ کا یقین دل میں بیٹھایا ہوتا ہے, جب اللہ کی نافرمانی سے بچنا سیکھ لیا ہوتا ہے, احتیاط کی زندگی گزارتا ہے, نہیں مجھے جو کچھ لینا ہے اللہ ہی سے لینا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ صبر بھی عطا فرماتے ہیں, شکر بھی عطا فرماتے ہیں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے المطالب العالیہ, اس میں انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. علامہ بوصیری نے اتحاف الخیار میں بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا جمع اللہ الخلائق یوم القیامہ نادى مناد این اہل الفضل. جب اللہ قیامت کے دن ساری مخلوق کو جمع کریں گے تو ایک فرشتہ آواز دے گا, اہل فضل کہاں ہیں, فضل والے لوگ کہاں ہیں, آ جائیں جنت میں جائیں. یہ شروع پہلے کچھ لوگوں کو بنا حساب مل جائے گا نا, اس کے بعد حساب شروع ہوگا. فیقوم الناس وهم یسیرون, تو اللہ نے فرمایا کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے, تھوڑے ہی ہوں گے. اللہ ان تھوڑوں میں مجھے آپ کو بھی شامل کر دے. وہ تھوڑے بھی تو لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے نا, ہم لوگ کھپ سکتے ہیں اس میں, اللہ کھپاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ فرد کھپاتے ہیں. فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ سِرَاعًا, بڑی تیزی کے ساتھ وہ جنت کی طرف چل پڑیں گے. فَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُونَ إِنَّا رَأَيْنَاكُمْ سِرَاعًا إِلَى الْجَنَّةِ فَمَنْ أَنْتُمْ. راستے میں ان کو فرشتے ملیں گے, کہیں گے بڑی جلدی جلدی بھاگے چلے جا رہے ہو, جنت میں کون لوگ ہو گئی, تم کون لوگ ہو, تمہارا کیا کمال ہے, تم اتنی تیزی میں جنت کی طرف چلے جا رہے ہو. فَيَقُولُونَ نَحْنُ أَهْلُ الْفَضْلِ, وہ کہیں گے ہم فضل والے لوگ, ہاں ہم اونچے درجے کے لوگ. فَيَقُولُونَ وَمَا فَضْلُكُمْ, فرشتے کہیں گے کیا تھا تمہارا فضل, کون سا درجہ تمہیں ملا ہوا تھا. فَيَقُولُونَ كُنَّا إِذَا ظُلِمْنَا صَبَرْنَا, دنیا میں جب ہم پر کوئی ظلم کرتا تھا ہم اللہ کی خاطر خاموش رہتے تھے. وَإِذَا أُسِيءَ إِلَيْنَا عَفَوْنَا, اس سے زیادہ مشکل کام ہے, اور جب ہمارے ساتھ کوئی برائی کرتا تھا ہم اسے معاف کر دیتے تھے. وہ معافی مانگے یا نہ مانگے ہم اسے معاف کر دیتے تھے. دیکھو جس نے معافی مانگا اس نے اپنے ساتھ بھلائی کی, اور جس نے معاف کیا اس نے اپنے ساتھ بھلائی کی. تو کیوں بھائی ہم انتظار کرتے ہیں جب محلے میں سب لوگ اپنے اپنے گھر میں کھانا کھائیں گے تب بھی کھائیں گے. افطار کے وقت ہم انتظار کرتے ہیں, ذرا معلوم کرو پورے بدر گٹا روڈ میں سب لوگوں نے افطار کر لیا تب میں کھجور کھاؤں گا. ارے وقت تو ہو گیا, کوئی نہ کرے تو خود نادانی کرے گا, مجھے اللہ نے اجازت دے دی میں تو کروں گا نا. کوئی معافی نہیں مانگ کر اگر اپنا نقصان کر رہا ہے تو میں معاف نہ کر کے اپنا نقصان کیوں کروں.
معاف کرنا اپنے ساتھ بھلا کرنا ہے، معاف کرنا اللہ کے ساتھ ایک معاملہ کر لینا ہے۔ اللہ میں نے آپ کی خاطر معاف کر دیا تو اللہ کہتے ہیں اچھا اگر تو نہیں معاف کرتا تو میں تجھے اس کا بدلہ دلاتا، لیکن جتنا تجھ پر ظلم ہوا اتنا بدلہ دلاتا، تو نے میری رضا کے لیے معاف کر دیا، اب میں اس ظلم کو معاف کر کے تجھے بدلہ نہیں دوں گا، میں اپنی رحمت کے مطابق اپنے شایان شان تجھے بدلہ دوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تو معاف نہ کرتا تو اللہ کہتے ٹھیک ہے تجھے بدلہ دلایا جائے گا، لیکن تو نے بھی تو میری بڑی حق تلفیاں کی ہیں، ذرا اس کا بھی حساب دے دے۔ اور جب بندے نے معاف کرنا سیکھ لیا، جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی اس کو معاف کر دیا، تو اللہ کہیں گے قیامت کے دن اچھا اس نے میری صفت اپنا رکھی تھی، معاف کرنا تو میری صفت ہے، یہ سب کو معاف کر دیا کرتا تھا، اب میں اس کا حساب لوں، مجھے شرم آتی ہے، چلو میں نے بھی اس کو معاف کیا، آگے بڑھو۔ جب منافقین نے الزام لگایا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، اور وہ بھی بہت بڑا خیر تھا، وقت آ گیا تھا کہ منافقین چھانٹ کر الگ کیے جائیں۔ حضور اپنے علم کے مطابق چھانٹ کر الگ کرتے تو کہتے دیکھا جب تک قربانی لینی تھی اس وقت تک ہم تھے، اب عہدے بانٹنا تو ہمیں الگ کر دیا۔ ان کی طرف سے تو الزام لگایا جاتا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا یہ خود ہی الگ ہو جائے، ایسا موقع دیا کہ یہ خود ہی الگ ہو جائے۔ یہ حضرت عائشہ پر الزام، یہ غزوہ احزاب، یہ سب کچھ اسی لیے ہوا تھا کہ منافقین خود الگ ہو جائے، خود اپنا نفاق کھول دیں، کسی کو کہنا نہ پڑے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، جن لوگوں نے الزام لگایا ہے یہ تمہاری ہی جماعت کے لوگ ہیں، اس کو برا مت سمجھو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، اللہ ان کو چھانٹ کر الگ کرنا چاہتے ہیں اور انہی کے ذریعے ان کو کھلوانا چاہتے ہیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین نے اپنا نفاق خود کھول دیا تھا، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اور انہوں نے کہا تھا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ رسول نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے، چلو اب یہاں رک کر کوئی فائدہ نہیں۔ بعد میں زندگی بھر روتے رہے ہوں گے، تھوڑا سا اور برداشت کر لیا ہوگا تو اچھا تھا، اتنے بڑے بڑے موقع پھر ہاتھ سے نکل گئے، اس دن نہ پہچانے جاتے تو کتنا بھلا ہوتا، لیکن اللہ یہی چاہتے تھے کہ پہچانے جائیں۔ اللہ ہمارے دلوں کا حال ٹھیک کر دے، ورنہ کوئی بھی سلسلہ ہو، کوئی بھی جماعت ہو، اگر ہمارے دل کا حال ٹھیک نہیں ہوا، ایک دن آتا ہے اللہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں آدمی خود کھل کر کے اپنی حقیقت لوگوں کو دکھا دیتا ہے۔ تو جب الزام لگایا منافقین نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدید تکلیف ہوئی، حضور انتظار کر رہے تھے اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو، اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا۔ سوچیں حضرت ابو بکر کے والدین پر اتنے دنوں تک کیا گزری ہوگی، اور منافقین کی یہ سازش تھی، اور ان کے ساتھ یہودیوں کی یہ سازش تھی کہ اس الزام کے ذریعے حضرت ابو بکر کو حضور سے دور کر دیا جائے۔ انہیں معلوم تھا حضرت ابو بکر کا حضور کے داہنے ہاتھ ہیں، رائٹ ہینڈ ہیں، ان کو الگ کرو۔ کیا استقامت تھی اس حال میں بھی، حضرت ابو بکر اور ان کی اہلیہ دونوں جمع ہوئے تھے، لیکن رو رو کر برا حال تھا، کتنا غم تھا، انہیں بھی پتا تھا یہ منافقین کیا کریں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتے دار تھے جو غریب بھی تھے، حضرت ابو بکر ہی ان کا خرچ برداشت کرتے تھے، اور یہ جو اپنے خاندان کے غریب لوگ ہوتے ہیں نا ان سے عموماً تکلیفیں ہوتی ہیں، اور یہی تو امتحان ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کو برداشت، اپنے خاندان کے لوگ، اپنی جماعت کے لوگ، کسی کام میں ساتھ میں کام کرنے والے لوگ، ان سے عموماً تکلیف پہنچتی ہے، یہی تو انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر کے قریبی رشتے دار تھے حضرت مصطح، نیک آدمی تھے، لیکن اب کیا کریں، حضرت ابوبکر کے پیسوں پر پلتے تھے، تو ان کی نظر میں تو حضرت عائشہ صرف کزن بہن تھی، کو لگتا تھا اچھا مجھے تو حضرت ابوبکر صرف یہ دیتے ہیں، اور دیکھو یہ میری بہن ہے، کیا شان ہے ان کی، ام المومنین ہیں، حضور کی چہیتی بیوی ہے۔ مسائل ہوتے ہیں گھروں کے اندر، گھر گھر ہوتے ہیں، خاندان خاندان ہوتے ہیں، جماعتیں جماعتیں ہوتی ہیں، انسان ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کی جماعت ان مسائل سے نہیں بچ سکی تو ہم تم کیسے بچیں گے؟ فرشتے تھوڑی آ جائیں گے آسمان سے، ہم سب انسان ہیں، انسان ہی رہیں گے، لیکن فرشتوں سے اعلیٰ صفات اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہتے ہیں، اللہ کرے وہ ہمیں مل جائے۔
تو بس اس پروپیگنڈے کا حصہ حضرت مصطح بھی بن گئے. انہوں نے بھی کچھ لوگوں میں باتیں کی، دیکھا عائشہ کو کیا غلطی کر بیٹھے. حضرت ابوبکر کو منافقین سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنے اپنے رشتے کے غالباً بھتیجے یا کچھ حضرت مصطح ان سے تکلیف ہوئی. اور حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی اب اس کو کبھی ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا، میں مدد کر لوں اور میری بیٹی کو بدنام کرنے میں حصہ لیا. اور حضرت مصطح مہاجر صحابی ہیں، ہمیں کچھ حق نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ کہیں. اللہ نے معاف کر دیا، ختم ہو گئی بات. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں دیکھو غلطی بڑے سے بڑے انسان سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی غلطی کو مت دیکھو، اس کی ندامت کو دیکھو، اس کی معافی مانگنے کو دیکھو، وہ دیکھنے کی چیز ہے. ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے، ہم ندامت نہیں دیکھتے، غلطی دیکھتے. تو حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی ایک پیسہ بھی نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات نازل فرمائی، اس کے بعد بڑے پیارے انداز میں اللہ فرماتے ہیں جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے انہیں ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے کہ میں فلاں کی مدد نہیں کروں گا. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری گرفت نہ کرے، اللہ تمہیں معاف کر دیں؟ تم بھی تو انسان ہو، تم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ تمہیں برداشت کرتے ہیں، تم بھی دوسروں کو برداشت کرنا سیکھو. اللہ ہمیں برداشت کرتے ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں بھی دوسروں کو برداشت کرنا آ جائے. اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، نہ دین کا نہ دنیا کا. آپ ایک کارخانہ چلاتے ہیں تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، آپ ایک گھر کے ذمہ دار ہیں تو آپ کو برداشت سیکھنا پڑے گا، آپ کسی جماعت کے سربراہ اور ذمہ دار ہیں تو آپ کو برداشت سیکھنا پڑے گا. نہ دین کا کوئی کام ہوتا ہے نہ دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے برداشت کیے بغیر، نبھائے بغیر. بس یہ سوچے اللہ مجھے نبھاتے ہیں تو مجھے کیا حق ہے کہ میں دوسروں کو نہ نبھاؤں. کتنی غلطیوں کے باوجود، کتنے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ مجھے نبھا رہے ہیں نا. تو اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ نے جن کو دولت دی ہے، جن کو فضل سے نوازا ہے، انہیں یہ قسم نہیں کھانا چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، مہاجروں پر خرچ نہیں کریں گے. حضرت مصطح میں یہ ساری صفات تھی. وہ رشتہ دار بھی تھے، غریب بھی تھے، مہاجر بھی سبیل اللہ بھی تھے. اور آگے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں اللہ معاف کر دے، تمہارا اللہ حساب نہ لے؟ اللہ تو بہت معاف کرنے والے. یہ جو جملہ ہے اللہ تو بہت معاف کرنے والے، کیا یہ تمہارا حق ہے کہ اللہ تم کو نبھا رہے ہیں؟ تو پھر تم بھی نبھانا سیکھو. حضرت ابوبکر نے جب یہ آیات سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ شاید منافقین کے اس پر گھنٹے پر اتنا نہ روئیں گے. اور فرمایا اپنے مصطح کو جتنا دیا کرتا تھا زندگی بھر اس کا ڈبل دیا کرو. اللہ کہہ رہے ہم معاف کرنا سیکھیں گے نا. کب سے شروعات کریں گے؟ اب بھی نیت کرو آج تک مجھے جس سے کوئی تکلیف پہنچی اللہ اس تکلیف کو اس کے حق میں رحمت بنا دیجیے. اللہ میں آپ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر رہا ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، خیال میں نہیں کروں گا، سوچا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں. اور اللہ مجھے مستقل کی صفت عطا فرما دیجیے، جب مجھے کوئی تکلیف پہنچائے میں اسے معاف کروں. معاف کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا. تکلیف پہنچانے والا توبہ کرے گا تو اللہ کی پکڑ سے بچے گا، نہیں توبہ کرے گا وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچے گا. لیکن معاف کرنے والے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، معاف کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا. اللہ اسے کام لیتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ اسے کام لیتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ اس کو بلند مقام عطا فرمائیں گے. تو فرمایا ہمارا فضل یہ تھا، وہ جنتی کہیں گے کنا اذا ظلمنا صبرنا واذا اسیء الینا عفونا واذا جهل علینا حلمنا، کہ جب ہم پر ظلم ہوتا تو ہم برداشت کرتے تھے، جب ہمارے ساتھ زیادتی کی جاتی تو ہم معاف کرتے تھے، کوئی ہم سے جہالت کرتا تو ہم پلٹ کر اس کے ساتھ جہالت نہیں کرتے، ہم اس کو خاموشی سے خوبصورتی سے برداشت کرتے، بردباری کا مظاہرہ کرتے. فَيُقَالُ لَهُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. فرشتے کہیں گے ہاں ٹھیک ہے واقعی تم نے بڑا اچھا کام کیا، تمہارا بڑا اچھا بدلہ، جاؤ چلے جاؤ اندر سے. ثم ينادي مناد اين اهل الصبر. یہ اہل الفضل کا درجہ اہل الصبر سے اوپر ہے. صبر یہ ہے کہ کسی نے تکلیف دی برداشت کر لیا، فضل یہ ہے صرف برداشت نہیں کیا، معاف بھی کر دیا.
تو پہلے نمبر پر اہل فضل کا تذکرہ ہوا، اب دوسرے نمبر پر اہل صبر کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ ہمیں صبر بھی نصیب فرمائے، فضل بھی نصیب فرمائے. پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، صبر والے کون ہیں؟ فَيَتَقَدَّمُ نَاسٌ وَهُمْ يَسِيرٌ. حضور نے فرمایا پھر کچھ لوگ آگے بڑھیں گے، یہ بھی تھوڑے ہی ہوں گے، اللہ ان تھوڑوں میں ہمیں بھی شامل کر دے. فَيَنطَلِقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ سِرَاعًا. بڑی تیزی کے ساتھ جنت کی طرف بڑھیں گے. فَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُونَ إِنَّا نَرَاكُمْ سِرَاعًا إِلَى الْجَنَّةِ فَمَنْ أَنْتُمْ. درمیان میں فرشتے ملیں گے، کہیں گے بڑی تیزی میں بھاگے جا رہے ہو جنت کی طرف، کون لوگ ہو بھائی؟ ذرا اپنا تعارف تو کراؤ. فیقولون نحن اہل الصبر. وہ کہیں گے ہم صبر والے لوگ تھے. فرشتے کہیں گے کس طرح صبر کرتے تھے؟ وما صبرکم؟ فیقولون كنا نصبر على طاعة الله. ہمارا صبر یہ تھا ہم اللہ کی فرمانبرداری پر جمے رہتے تھے، ہم اس کا انتظار نہیں کرتے تھے کوئی ہمیں گالی دے تاکہ ہم صبر کریں. ہم نمازوں کی پابندی کرتے تھے، ہم روزوں کی پابندی کرتے تھے، ہم اللہ کا کہنا مانتے تھے، ہم اللہ کے دین پر جمتے تھے، تو ہم اللہ کی فرمانبرداری پر جمتے تھے. وَكُنَّا نَصْبِرُ عَن مَّعَاصِ اللَّهِ. اور اللہ کی نافرمانی سے دور رہتے تھے، یہ بھی صبر ہے. صبر علی الطاعة وصبر عن المعاصی. سلے کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. حالانکہ سلے کے ساتھ استعمال جیسے توبہ کا لفظ ہے نا، تاب الی اللہ اور تاب اللہ علیہ، سیلے کے بدلنے سے معنی بدلتے ہیں. تاب الی اللہ معافی مانگی، توبہ کیا، اللہ کی طرف لوٹا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. اور تاب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. اللہ نے فرمایا اللہ نے نبی کی توبہ قبول کر لی، مہاجرین کی توبہ قبول کر لی، انصار کی توبہ قبول کر لی. وعلی الثلاثة الذین خلفوا. اور ان 3 لوگوں کی بھی توبہ قبول کر لی جو کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے. لیکن چونکہ اللہ نے توبہ قبول کر لی، اب اللہ یوں نہیں کہہ رہے جو کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، اللہ کہہ رہے جن کو کسی حکمت سے پیچھے کر دیا گیا تھا. کیا بات ہے! جب اللہ کسی کے توبہ قبول کرتے نا تو اس کی غلطی کو بھی نیکی بنا کر اپنی طرف منسوخ کر لیتے ہیں. اس نے تھوڑی کیا تھا، ہم نے کرایا تھا. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. پہلے تو عقاب نازل ہوا، پہلے تو سزا ملی، گھر والوں کو بھی الگ کر دیا گیا، کسی کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں. اور جب اللہ کی طرف سے معافی آ گئی تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خود سے تھوڑی پیچھے رہ گئے تھے، ہم نے پیچھے کر دیا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا، سزا دی اللہ نے، عتاب نازل فرمایا. اور جب توبہ قبول کر لیا تو اللہ کہہ رہے ہیں خبردار آدم کو کچھ کہنا نہیں. ہاں آدم کو کچھ کہنا نہیں. آدم نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا لیکن بھول گئے تھے. آدم جان بوجھ کے تھوڑی کیا تھا غلطی، بھول گئے تھے آدم، ہم نے ان کو معاف کر دیا. اس لیے تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم آدم کو کچھ کہو. حد ہے پیار کی. اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا پیار فرمائے. فَيُقَالُ لَهُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. تو فرشتے سے کہیں گے ہاں تم بھی جنت میں جاؤ، تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، جنت کام کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے. کن کن چیزوں پر صبر ہوتا ہے اس کے اعتبار سے علماء نے کہا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. صبر علی الاوامر والطاعات حتی یؤدیها. اللہ کے احکام کو پورا کرنے پر صبر، طاعات پر صبر، یعنی استقامت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اللہ کا ہر حکم پورا کرنا، یہ بھی صبر ہے. اور اسی استقامت اور دل جمعی کے ساتھ اللہ کی نافرمانیوں سے بچے رہنا، یہ بھی صبر ہے. صبر عن المناہی والمخالفات حتی لا یقع فیہا. صبر علی الاقدار والاقضیۃ حتی لا یتفقہها. اور اللہ کے فیصلوں کو خوشی خوشی قبول کرنا، دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرنا، دل میں کوئی شکایت نہ آنا، یہ بھی صبر ہے. ہم اسی کو صبر سمجھتے ہیں، پہلے 2 صبر کو صبر سمجھتے ہیں. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے، حضرت مولانا غلام حبیب صاحب، ہمارے حضرت فیض الفقار صاحب کے شیخ. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ نے ان کو بڑی لمبی عمر دی تھی، 90 سال سے زیادہ عمر دی تھی. اور اخیر عمر میں تو ان کا یہ حال تھا، دن رات کام کرتے تھے، اللہ کی محبت میں ایسے کھوئے رہتے تھے. فرماتے تھے اب میرے لیے دن رات سب برابر ہو گئے، میرے لیے دن رات سب برابر، اب تو ہر وقت یہ ملاقات کا عالم. حضرت کو کچھ فرمایا ہم لوگ جوان تھے، حضرت مرشد عالم بولے لمبا سفر کر کے کسی جگہ پہنچے، رات میں 12 بجے 1 بجے
تھکن سے چور ہے، دل چاہ رہا ہے بس کھڑے کھڑے ہی نیند لگ جائے، سو جائے، تھوڑی دیر آرام کرنے کو مل جائے. اور ہمیں امید ہے کہ حضرت اتنے بیمار ہیں، اتنے بوڑھے ہیں اور شوگر کے مریض ہیں، حضرت جاتی ہی آرام فرمائیں کہ معلوم وہاں پہنچے بس اتنا بیٹھ گئے، درس قرآن شروع، بیان کرنا شروع، لوگوں سے ملاقاتیں کرنی شروع کر. فرماتے تھے میرے لیے دن راستہ برابر. کبھی اپنی صحت کی، اپنے کھانے پینے کی، اپنی آرام کی، اپنی دواؤں کی کبھی پرواہ نہیں. لیکن بالکل اخیر عمر میں جب ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، دوائیں وقت پر لینا چاہیے، کھانا وقت پر کھانا چاہیے، تو بڑا اہتمام کرنے لگے. بالکل اخیر عمر. ان کے صاحبزادے تھے مولانا عبدالرحمان صاحب، قاسمی کہے جاتے تھے. بیٹے تھے تو وہ لگے ہوئے تھے. دیکھو بیوی کا، بچوں کا کچھ حق الگ ہوتا ہے، دوسروں کو ان کی نقل نہیں کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تو مجھ سے کب خوش ہو کب ناراض ہو. امت کی کوئی اور عورت حضور سے ناراض ہو ایمان بچے گا؟ لیکن حضرت عائشہ امتی بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، بیوی کے کچھ زیادہ حقوق ہوتے ہیں. فرمایا عائشہ مجھے حضور کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو، دعا کرتی ہو نا، تو اللہ سے کہتی ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب. اور جس دن ناراض ہوتی ہو تو میرا نام نہیں لیتی ہو، کہتی ہو اے حضرت ابراہیم کے رب میری دعا سن لیجیے. تو حضرت عائشہ نے کہا حضور صرف زبان پر فرض ہوتا ہے، دل میں تو آپ ہوتے ہیں، دل میں تو آپ کی بڑی محبت ہوتی ہے، بس زبان سے میں نہیں کہتی. حضرت حضور نے فرمایا ہاں میں سمجھ جاتا ہوں آج کچھ موسم بدلا ہوا ہے. تو بیوی بچوں کے کچھ حقوق الگ ہوتے ہیں، بچے منہ لگے ہوتے ہیں، وہ بے تکلفی کی بات کر لیتے ہیں، دوسرے ان کی نقل کریں تو بےعزتی ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض لوگ جو خدمت کرتے کرتے دل میں بہت جگہ بنا لیتے ہیں، ان کے بھی کچھ زیادہ حقوق ہو جاتے ہیں، دوسروں کو ان کی بھی نقل نہیں کرنی چاہیے. تو مولانا عبدالرحمان صاحب نے بڑی بے تکلفی سے کہا ابا جان زندگی بھر تو آپ نے کبھی کوئی پرواہ نہیں کی، نہ کھانے کی نہ آرام کی، اور اب اخیر عمر میں بڑا خیال ہو گیا ہے. حضرت بہت کمزور تھے. فرمایا مجھے اٹھا کے بیٹھاؤ. بیٹھائے گا، ادھر آؤ. بیٹے کو پاس بلائے، قاسمی کہہ کر پکارتے ہیں، قاسمی ادھر آ. بیٹا مجھے اپنی جان ہمیشہ عزیز تھی، اسی کی خاطر تو تھکتا تھا. یعنی جان تو ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے نا، لیکن اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. زندگی بھر جو میں نے کوئی پرواہ نہیں کی وہ اسی لیے تو نہیں کی تاکہ آخرت میں اچھی زندگی ملے، اور اب اخیر میں جو اہتمام کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، مجھے اللہ کے پاس حساب دینا ہے، کہیں یہ پکڑنا ہو جائے کہ تم نے اس کا خیال کیوں نہیں کیا، اس لیے کر رہا ہوں. وہ بھی اللہ کے لیے تھا، یہ بھی اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو صبر کے ساتھ جوڑ دیا ہے. صبر کی صفت نصیب ہوگی تو کامیابی ملے گی. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. جماؤ صبر کرنا سیکھو، دشمنوں کے سے مقابلہ کرنا سیکھو. سب سے بڑا دشمن تو ہمارا نفس ہے، سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہے. ان شیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو اور اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرے بغیر یہ سب ہوگا نہیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے صبر کے ساتھ تقوی کے ساتھ جوڑ دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو 2 انعام ملیں گے. ایک تو اجر دگنا ملے گا اور حساب نہیں ہوگا. اور کیا چاہیے؟ حساب نہ ہو، غلطیوں کی پوچھ نہ ہو، اور جو نیکیاں ہیں اللہ ان کا اجر بڑھا کے دیں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے ڈبل اجر دیا جائے گا. ایک جگہ ارشاد فرمایا اولئک یؤتون اجرهم مرتين. ان لوگوں کو ان کی نیکیوں کا دوہرا اجر ملے گا، 2 مرتبہ اجر ملے گا. کیوں؟ بما صبروا، اس لیے کہ یہ صبر کرنے والے لوگ تھے. یہ صرف نیکی نہیں کرتے تھے، تکلیفوں پر بھی اللہ سے خوش رہتے تھے.
دین پر جمے رہتے تھے، چٹان کی طرح جمے رہتے تھے، ساری دنیا کی آندھیاں ان کو ہلا نہیں پاتی. بڑا بننے کا سب کو شوق ہوتا ہے، اللہ بتلانے بڑا بننے کا ایک راستہ ہے. دین پر جمو کے صبر کرو گے اللہ تمہیں بڑا بنائیں گے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے ان میں سے ہدایت کے پیشوا بنائے ان کے صبر کے نتیجے. جب وہ دین پر جمے، جب ان کو استقامت نصیب ہوئی، جب ان کو صبر کی صفت نصیب ہوئی، تو اس صفت کی برکت سے اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو پیشوا بنا دیا اور ان کے دلوں میں ہماری آیات کا، ہماری نشانیوں کا یقین تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صبر کرنے والے کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے. اللہ کی معیت کیا چیز ہے اس کا یقین ہو جائے، سارا خوف، سارا خطرہ، سارا غم ختم ہو جائے. غار ثور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اور غار ثور کی بناوٹ ایسی ہے، ہم نے تو جا کر دیکھا نہیں، لیکن جن ہمت والوں نے جا کر دیکھا ہے، ہو سکتا ہے اس مجمع میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. ہاں ہیں ماشاء اللہ، دیکھیں ہاتھ اٹھ رہے ہیں ماشاء اللہ. جنہوں نے جا کر دیکھا ہے اللہ قبول فرمائے ان کی جانے کو برکت دے. تو غار ثور کی بناوٹ ایسی ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی بیٹھا ہے اور باہر سے کھڑے ہو کر کوئی صرف یوں جھانک کے دیکھے تو اندر والا نظر آئے، چپ نہیں سکتے. مکے والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ گئے تھے. صرف نیچے دیکھ لیتے تو حضور و حضرت ابوبکر نظر آ جاتے، ان کے پیر نظر آ رہے ہیں. اللہ نے ان کی گردنوں کو ایسا ٹائٹ کر دیا کہ وہ نیچے دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. اور یہ بھی انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہمیں نیچے دیکھنے سے کوئی روک رہا ہے، یہ بھی پتہ نہیں تھا. خیال ہی نہیں آیا کہ جھانک کر دیکھیں. کیوں خیال نہیں آیا؟ سامنے مکڑی میں جانا اور کافی موٹا بڑا جالا، اتنا موٹا جالا کہ اس پر کبوتر نے انڈے دیے ہوئے. رات میں اگر کوئی اندر داخل ہوتا تو یہ جالا باقی نہ رہتا اور دوبارہ اگر مکڑی جالا دیتی تو اتنا وقت کہاں سے کہ کبوتری آ کر کے انڈا دے دیتی. لگتا ہے بہت پرانا ہے تو کیا ضرورت ہے جا کے دیکھنے کی. دیکھیں گے خیال بھی نہیں آیا. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو جب ان لوگوں کے پیر نظر آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. اپنی جان کے خوف سے نہیں رونے لگے، اپنی جان کا خوف ہوتا تو حضور کے ساتھ ہجرت ہی نہ کرتے، حضور کی جان کے خوف سے رونے لگے. حضور نے پوچھا کیا بات ہے ابوبکر؟ حضور بالکل اطمینان سے. حضرت ابوبکر کا حضور وہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے، ہمیں ان کے پیر نظر آ رہے ہیں، بس نیچے دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے. حضور نے حضرت ابوبکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ تیسرا اللہ بھی ہے. ان دو کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ جو دو اکیلے نہیں ہیں ان کے ساتھ تیسرا اللہ بھی ہے. پریشان مت ہو، ہماری حفاظت کے لیے اللہ کا وہ وہیں سے واپس کر دیے. تو اللہ کی معیت کا استحضار ہو، اللہ کی معیت کا یقین ہو تو پھر دنیا کے سارے غم ہلکے ہو جاتے ہیں اور پھر ایسے شخص کو کوئی ڈرا نہیں سکتا، کوئی غمگین نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کے ذریعے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے. ان اللہ مع الصابرین. صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کتنے وعدے کیے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. صبر کرنے والوں کو جو صبر کیا ہے نا، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اگلا جملہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ کی طرف سے ان پر رحمتیں نازل ہوتی. ہماری اردو بہت تنگ زبان ہے، اس لیے ہم رحمت کا ترجمہ بھی رحمت سے کرتے ہیں، صلوات کا ترجمہ بھی رحمت سے کرتے ہیں. اللہ نے دو لفظ الگ الگ استعمال کیے. ان پر صلوات نازل ہوتی ہیں، ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ رحمتوں کی الگ الگ قسمیں. جیسے کہنے لگے بھائی مہمان کے لیے کیا لائیں تو مٹھائی لائیں.
اب جب دسترخوان پہ لگایا گیا تو پیلا بھی ہے، لڈو بھی ہے، رسگلہ بھی ہے، ایک عنوان ہے مٹھائی، لیکن یہ مٹھائی کی الگ الگ قسمیں ہیں نا. ایسے ہی ہم جس کو رحمت کہتے ہیں اس کی الگ الگ قسمیں، الگ الگ قسم کی رحمتیں اللہ نازل فرماتے ہیں. تو ایک رحمت کو اللہ نے رحمت کہا، ایک رحمت کو اللہ نے صلوات کہا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو اللہ ہدایت دیتے ہیں. کاہے کے بدلے میں؟ صبر کے بدلے. صبر پر اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ فرمایا. صبر اور تقوی پر میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہ ساری صفات کا آپس میں دوسرے سے جوڑے. ایسا نہیں کوئی ایک ہی صفت کسی کے اندر آ جائے. آئیں گی تو سب آئیں گی، جائیں گی تو سب جائیں گی. جیسے ایک ڈبے میں 10 لیٹر پانی ہے، نیچے ایک سوراخ ہے، کھول دو تو سب جائے گا، بند کر دو تو سب رہے گا. ایسا نہیں تھوڑا جائے باقی رہے. جائے گا تو سب جائے گا، رہے گا تو سب رہے گا. جب ایمان آئے گا، محنت ہوگی، یہ ساری صفات آئیں گی. جائیں گی، گناہوں کا دروازہ کھلے گا، سب جائیں گے. تو اللہ نے صبر اور تقوی پر موقوف کیا ہے اپنی مدد کو. بدر کے موقع پر اللہ نے فرمایا تھا بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. دیکھو اگر تم لوگوں نے صبر کیا، یعنی جمے رہے اور دل سے اللہ سے ڈرتے رہے، اور دشمن اچانک تم پر حملہ آور ہو گیا، تو اللہ ان دشمنوں کا حساب برابر کرنے کے لیے آسمان سے 5000 فرشتے اتار دیں گے. ایک فرشتہ کافی ہے سب کے لیے. لیکن اللہ ایمان والوں کی دلجوئی کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم ایک ہی نہیں اتاریں گے، تمہاری تسلی کے لیے کہہ رہے ہیں 5000 فرشتے اتاریں گے. 5000. اور بدر کے میدان میں مشرکین نے خود دیکھا کہیں سے تلواریں چل رہی ہیں، چلانے والے نظر نہیں آ رہے، ہاتھ پیر کٹ رہے ہیں. کچھ نظر آ رہے ہیں مقابلے پر جو انسان نہیں ہے، پہچانے نہیں جا رہے، لیکن مقابلہ کر رہے، بات بتائے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ فرمایا صبر اور تقوی پر. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صبر ڈھالے، جیسے روزہ ڈھالے نا، روزے میں بھی تو صبر سکھاتے ہیں نا اللہ. بھوک لگی ہے لیکن نہیں کھا رہے، یہ بھی تو صبر ہے. پیاس لگی ہے لیکن نہیں پی رہے، یہ بھی تو صبر ہے. گھر میں بیوی موجود ہے لیکن اس کی طرف نہیں متوجہ ہو رہے، بات چیت بھی کر رہے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ رہے، یہ بھی تو صبر ہے. صبر بھی سکھاتے ہیں اللہ، تقویٰ بھی سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم نے صبر اور تقویٰ چھین لیا، تمہارے دشمنوں کی سازشوں سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. نقصان کسے کہتے ہیں؟ نقصان اسے کہتے ہیں کہ واقعی کچھ چلا جائے. کیا کر لیں گے تمہارے دشمن اس سے زیادہ کہ تمہارا مال لوٹ لیں گے، جلا دیں گے، وہ تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جمع ہو جائے گا. تمہیں مار ڈالیں گے، اللہ تمہیں شہادت دے دیں گے. کامیاب کون ہوا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر ایک بدنصیب نے حملہ کیا. کوفے کی جامع مسجد میں فجر کے وقت میں اس نے حملہ کیا. حضرت علی کو نیزہ لگا، وہ گرے اور اسی رقم سے شہید ہوئے. وہ سمجھا میں کامیاب ہوا، اور حضرت علی قدم کھا کے کہہ رہے ہیں مولا کام ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. جیسے حضرت علی کو نیزہ لگا زمین پہ گرے، برجستہ اس کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، میرا تو کام بن گیا. کیوں؟ مجھے شہادت مل گئی. اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ کیا کر سکتا ہے دشمن؟ مار ڈالے گا تمہیں، تمہارا کوئی نقصان نہیں. تمہیں شہادت ملے گی. تمہارا مال چھین لے گا، جلا دے گا، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ اس میں پڑھ کر تمہیں دیں گے. نہ بھی کوئی جلائے، نہ بھی کوئی چھینے، یا تو خرچ ہو جائے گا یا چھوڑ کر کے جانا ہے. اگر تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، ساری دنیا کی شیطانی طاقتیں مل کر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تم زندہ رہو یا مر جاؤ، تم بظاہر دنیا میں کامیاب ہو یا ناکام ہو، تم ہر حال میں کامیاب رہو گے. ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اگر تم نے صبر اور تقویٰ چھین لیا، سیکھ لیا، تمہارے دشمنوں کی سازشیں تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے. اللہ ہمیں اس اعتکاف میں یہ صفات سکھا دی.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کرنے والوں کو تو جنت میں آ کر فرشتے سلام کریں گے. فرشتے آ کر سلام کریں گے. بھائی تم تو بڑے اچھے لوگ تھے, تمہارے تو یہاں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف کیا کرتے تھے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرشتے ان کے پاس آئیں گے جنت کے ہر دروازے سے اور آ کر ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے تم کتنے اچھے لوگ تھے, تم کیسے دین پر جمے رہتے تھے, ہمارے درمیان اللہ تم پر فخر کیا کرتے تھے, تم بڑے اچھے صابر لوگ تھے, دین پر جمنے والے لوگ تھے, تم کو سلام ہو, اب یہ تمہارا شاندار ٹھکانہ ہے, اب تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قانون بتایا, دیکھو تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے, تم بدلہ لینا چاہو تو لے سکتے ہو, تمہیں موقع دیا جائے گا, نا انصافی نہیں ہوگی. لیکن اگر نہ لو بدلہ, اللہ کے لیے صبر کرو اور معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. پھر اللہ تمہیں اپنے یہاں اپنے شایان شان اجر عطا فرمائیں گے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر کسی نے تم کو نقصان پہنچایا تو جتنا تمہارا نقصان ہوا تمہیں بھی اس کا اتنا نقصان کرنے کا حق ہے. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. لیکن اگر تم صبر کر لو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا. اللہ نے فرمایا ایک بات سمجھ لو, صبر کے لیے ہمت چاہیے. ہاں, لڑنے کے لیے اتنی ہمت نہیں چاہیے جتنی صبر کے لیے ہمت چاہیے. لوگ کیا سمجھتے ہیں, صبر کے لڑنے کے لیے ہمت چاہیے, ہمت ہوگی تو لڑیں گے, ورنہ دل ہی دل میں گالی دے گا کیوں بولے, یہ صبر تھوڑی ہے. صبر کے لیے ہمت چاہیے, معاف کرنے کے لیے اس سے زیادہ ہمت چاہیے. ہمت کو عربی میں عزم کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تکلیفوں پر صبر کرو, یہ بڑے ہمت کا کام ہے, یہ آسان کام نہیں. اللہ یہ ہمت ہمیں نصیب فرما دے اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ معاف کرنے کی ہمت عطا فرما دے, یہ اور زیادہ ہمت کا کام ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. جب بنی اسرائیل نے صبر کیا اللہ نے ان سے اچھے اچھے وعدے کیے, اور جتنے وعدے کیے سب پورے کیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی تو نہیں کرتے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ نے ان سے وعدے کیے اور وعدے پورے کیے. اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے جو صبر کرتا ہے وہ میرا پیارا بن جاتا ہے. اللہ سے محبت کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں, کام تو جب بنے گا کہ اللہ ہم سے محبت کرے. ایک نوجوان تھے, ایک بزرگ کے پاس ہے, حضرت دعا کر دیجیے شادی کی تیاری کرنی ہے, میرا رشتہ طے ہو گیا. اچھا کہاں ہو رہا ہے رشتہ؟ وہ شہزادی سے ہو رہا ہے, بادشاہ کی بیٹی. بزرگ کو سوچنے لگے کہ نہ عقل کا نہ شکل کا, اپنی شکل خود دیکھے تو آئینہ توڑ رکھے, پڑھا لکھا بھی نہیں ہے. ایک طالب علم کہنے لگے میں ہمیشہ پہلی پوزیشن لاتا ہوں. کسی کو خیال ہوا بھائی تھوڑا قابل ہوگا, لیکن بات چیت سے تو اندازہ نہیں ہو رہا تھا. اس کے استاد سے جا کے پوچھا, کہنے کے ہمیشہ فیل ہوتا ہے. تو آگے کہا چھوڑ بولتے ہو, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, پیچھے سے لاتا ہوں پہلی پوزیشن. کچھ لوگ ادھر سے پہلی پوزیشن, میں ادھر سے لاتا, تو وہ پہلی پوزیشن لایا کرتا تھا ادھر سے. تو بزرگ نے پوچھا بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر رہے ہیں, بات چیت ہو گئی. کہنے کے اندر آدھا کام ہو گیا, بس آدھا باقی ہے. میرے گھر والے بالکل راضی ہیں, ابھی وہاں پیغام دے دیا, تو دعا کر دیجیے وہ بھی راضی ہو جائے. ماشاء اللہ ہو جائے گی شادی. میرے گھر والے بالکل راضی ہیں, میں بالکل تیار ہوں شادی کرنے کے لیے, صرف ادھر کی رضامندی کی بات باقی ہے. بھائی میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں, اتنا تو کافی نہیں ہے. اللہ مجھ سے محبت کرے تب کام بنے گا نا. کام تو اس وقت بنے گا جب اللہ مجھ سے محبت کرے. اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو پھر دین پر جم جاؤ. یہ صبر ہے, صبر کرو یعنی دین پر جمو. اب ہم جمیں گے نا دین پر. دین پر جمنے کے کیا معنی؟ جان بوجھ کر اللہ کے نام فرمانی نہیں کریں گے,
جان بوجھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑیں گے. صرف اتنا نہیں، نماز پڑھ لیا، رمضان کے روزے رکھ لیے، کوئی صدقہ دے دیا، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، بہت آسان کام ہے. دین پر جمنا بہت ہمت کا کام ہے. اللہ ہمیں دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. جب دین پر بندہ جم جاتا ہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی فیشن نہیں، کوئی اسٹائل نہیں. میرا فیشن اللہ کی مرضی، میرا اسٹائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بس اور کچھ نہیں. نیت کرو اس پر جمنے کی. اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے. کس نے نیت کی پکی؟ ہاں، آج سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑیں گے. بدل کر دکھا دیں گے اپنے آپ کو، مایوس کر دیں گے انشاءاللہ شیطان کو. اللہ فرماتے تم پھر اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور جو اللہ کا محبوب بن گیا اس کے لیے کیا کمی؟ کسی کے گھر میں 4 عورتیں کام کرتی ہیں تو بیچاری مہینہ پورا ہونے سے پہلے مانگنا ہو تو کھڑی ہے انتظار میں، سیٹ صاحب بہت گھر میں ضرورت ہے، بچے بھوکے ہیں، پریشانی ہے، 10 دن پہلے دے دیجیے ایڈوانس، کتنی حجامت کرنی پڑتی ہے. اور اس کے بعد بھی وہ پورے نہیں دیتا، اچھا تھوڑے پیسے لے جاؤ، باقی مہینہ ہو جائے گا تب نا. ہر ضرورت کے لیے اس کو مانگنا پڑتا ہے. اور ان میں سے کسی ایک پر اس کی نظر پڑ گئی اور اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا. اب شوہر صاحب کو مانگنا پڑتا ہے، بیگم ذرا کچھ پیسے نکال کے تو نا، الٹا ہو جاتا نا مانگنا. سارا خزانہ اس کے محبوب کی بات ہی الگ ہوتی ہے. جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اس کا ہاتھ اللہ کے خزانے میں ہوتا ہے، ادھر ہاتھ ڈالا ادھر نکالا. ہم محبوب تو بننا چاہتے ہیں، محبوب بننے والا کام نہیں کرنا چاہتے. محبوب بننا چاہتے ہیں نا، سب چاہتے ہیں ہمارا بھی اسی طرح کام بنا کرے. اللہ فرما رہے ہیں واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. صبر کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں. کون صبر کرنے والے؟ صرف گالی کھا کر چپ رہنے والے نہیں، دین پر جمنے والے، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے، ہر نافرمانی سے بچ کر رہنے والے اور تکلیفوں کو برداشت کرنے والے، ان سے اللہ محبت کرتے ہیں. بعض صفات کا اللہ نے تذکرہ کیا اور پھر فرمایا یہ صفات سب کو حاصل نہیں ہوتی. وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ کمالات صرف صبر کرنے والوں کو ملتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، پورا بدن سڑ گیا. بھائی 2 عنوانات تھے نا، تو تھوڑا سا وقت بھی اگر زیادہ ہو جائے تو برداشت کریں گے آپ. اسی کے ساتھ ساتھ شکر کو سمجھتے ہوئے چلیے، ہم اس پر بہت تفصیل سے گفتگو نہیں کریں گے. صبر اور شکر لازم ملزوم ہیں ایک دوسرے کے. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، پورا بدن سڑ گیا، زبان نہیں چلتا. اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. یہی شکر تو صبر ہے. اور اس وقت بھی اللہ سے کوئی شکایت نہیں تھی. یہی صبر تو شکر ہے. صبر ہی شکر بنتا ہے، شکر ہی صبر بنتا ہے. اللہ نے ان کی تعریف کی، فرمایا انا وجدناہ صابرا. ایوب صبر کرتے تھے. نعم العبد، ایوب میرا بہت اچھا بندہ ہے. انہ اواب، وہ ہر وقت مجھے یاد کرتا ہے. اس کی تعریف کاہے پر ہوئی؟ صبر. اور دوسرے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، ماشاء اللہ، اشاروں پر جنات بھی حاضر، جانور بھی حاضر، ہوائیں بھی اشاروں پر کام کر رہی ہیں، انسانوں کی فوج بھی، جانوروں کی فوج بھی، پرندوں کی فوج بھی، جناتوں کی فوج بھی. حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے اور جنات بڑے بڑے کام کر ڈالتے. یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داؤد شکرا. داؤد کے گھر والوں دیکھو اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، شکر گزار بنو، شکر گزار. اتنی نعمتیں حضرت سلیمان نے دی. حضرت داؤد کا پورا بدن سڑ گیا اور انہوں نے صبر کیا. اللہ کہتے ہیں نعم العبد انہ اواب. داؤد میرا بہت، ایوب میرا بہت اچھا بندہ
بندہ ہے، مجھے بہت یاد کرتا تھا. حضرت سلیمان کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی، ایک ساتھ دنیا میں شاید ہی کبھی کسی کو اتنی نعمتیں ملی ہو. اور اللہ فرماتے ہیں اس شکر پر نعم العبد انہ اواب. سلیمان بھی میرا بہت اچھا بندہ ہے، وہ ہمیشہ مجھے یاد کرتا تھا. صبر پر بھی وہی تعریف، نعم العبد بہت اچھا بندہ، شکر پر بھی وہی تعریف. کیسی پیاری دعائیں سکھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور دعا مانگ کر ہم کو سکھایا. آپ نے دعا مانگی اللہ مصیبت آئے تو صبر کرنے پر آپ کامیاب کرتے ہیں، راحتیں ملے تو شکر پر آپ کامیاب کرتے ہیں. اللہ مجھے شکر کے راستے سے کامیاب کر دیجیے، آزمائش سے بچا دیں. اللہ ہمیں بھی شکر کے راستے سے کامیاب کرتے ہیں. لیکن چلے تکلیفوں والے صبر سے اللہ ہمیں بچائے، یعنی تکلیفوں سے بچائے. اگر تکلیف آئے تو صبر کریں ہم، لیکن تکلیف ڈال کر صبر کر کے کامیاب کرنے کے بجائے اللہ ہمیں دین پر جمنے والا صبر عطا فرمائے، نافرمانیوں سے بچنے والا صبر عطا فرمائے. اور جہاں تک نعمتوں کا تعلق ہے تو اللہ نعمتیں چھین کر صبر کرانے کے بجائے نعمتیں دے کر شکر کرا کے اللہ ہمیں کامیاب کرے. جو نعمتوں پر شکر ادا کر رہا ہے سمجھو وہ دل سے صابر ہے، اس لیے کہ وہ نعمتوں کو اللہ کی سمجھ رہا ہے، تبھی تو شکر ادا کر رہا ہے نا. یہی تو صبر ہے کہ نعمت کو اللہ کی سمجھنا، اگر چلی جائے تو کوئی شکایت نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر بھی نصیب فرمائے، شکر بھی نصیب فرمائے. یہ ہمت کے کام ہیں، اللہ ہمیں اعلیٰ درجے کی ایمانی ہمت عطا فرمائے. اب دیکھو بھائی 2-3 اہم اعلانات ہیں، ان کو سنیں. آپ کو معلوم ہے کہ سالکین کی علمی تربیت کے لیے ایک عملی تربیت ہوتی ہے، ایک علمی تربیت ہوتی ہے کہ ان کو کم از کم دین کا اتنا علم تو آ جائے. اس عاجز کی یہ تمنا ہے اللہ کرے ہر سالک اور سلسلے کا ہر متعلق اللہ تعالیٰ اس کو کم از کم اتنا علم عطا فرما دے کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے تو کچھ مفہوم اس کے سمجھ جائے. چاہے ہر لفظ کی مکمل تحقیق نہ ہو سکے، وہ تو بڑے بڑے مفسرین کا کام ہے، ہم جیسے بھی بات تک اب تک نہیں پہنچ پاتے. لیکن کم از کم قرآن کا مفہوم سمجھ میں آئے، جنت کی آیات پڑھیں تو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سمجھ میں آئے اور دل میں جنت کا شوق پڑھے، عذاب کی آیات پڑھیں تو مفہوم سمجھ میں آئے اور دل میں عذاب کا خوف آئے، جہنم کا خوف آئے، وعدے اور وعید سمجھ میں آئے، حلال اور حرام کی تمیز ہو. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کو آدمی سمجھ کر مانگے. ایک ہے دعا پڑھنا، ایک ہے دعا مانگنا. جب سمجھے گا نہیں تو پڑھے گا، مانگے گا اور ضرورت کا فقہ کا علم بھی حاصل ہو جائے. اس کے لیے بہت ہلکے پھلکے نصاب کا ایک نظام بنایا گیا ہے جس کے 2 سال اللہ کے فضل سے مکمل ہو گئے. جامعہ ابی ہریرہ کے نام سے. بہت زیادہ سیٹیں نہیں ہوتی، اس میں محدود داخلے ہوتے ہیں. جب بھی داخلہ ہوتا ہے پہلے سال کے لیے داخلہ ہوتا ہے. جو گزشتہ سال پہلے سال میں تھے اس سال وہ دوسرے سال میں آئے. اب جو دوسرے سال میں انشاءاللہ وہ تیسرے سال میں جائیں گے. دوسرے سال والے اب پہلے سال والے دوسرے سال میں آئیں گے. پہلے سال کے لیے داخلے ہوں گے. جامعہ کے جو ذمہ دار ہیں میرے دوسرے نمبر کے بیٹے ابو ہریرہ فیصل، ان کو کل آنا تھا لیکن گھر کی کسی مجبوری کی وجہ سے ان کا سفر کینسل کرنا پڑا، وہ نہیں آ سکے. تو جو لوگ جامعہ میں پہلے سال میں داخلے کے امیدوار ہیں یہاں موجود ہوں یا کہیں اور ہوں، وہ سن رہے ہوں، وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے، اور جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ اپنی تفصیلات مفتی سہیل صاحب کے پاس درج کرا دیں تاکہ ان کا نام لکھ لیا جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ بعد میں اطلاع کریں اور سیٹیں ختم ہو چکی ہوں اور پھر ان سے معذرت کرنی پڑے. اس لیے کہ ہر سال ہم کو بہت سارے احباب سے معذرت کرنی پڑتی ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ رابطہ کر لیں اور پھر وہ جو اس کی شرائط ہیں، جو اس کا طریقہ کار ہے، اس کی اطلاع انشاءاللہ ان کو واٹس ایپ کے ذریعے ہو جائے گی. مفتی صاحب کے پاس اپنی تفصیلات دکھا دیں اور مفتی فیصل صاحب کا واٹس ایپ نمبر انہیں سے حاصل کر لیں اور اس پر ان سے رابطہ کر لیں. ایک بات. دوسری بات، یہ جو بھی فائدہ ہو رہا ہے یہ فیض تو آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبع الفیوز تو حضور کی ذات ہے، لیکن اس وقت ساری دنیا میں یہ فیض تقسیم ہو رہا ہے. ہم سب کے پیر و مرشد حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے ذریعے ہم تو درمیان میں ڈاکیے کا کام کر رہے ہیں، جیسے پوسٹ مین کا کام ہوتا ہے جس کی ڈاک ہے اس کو پہنچا دینا. اصل تو حضرت کا فیض ہے جو الحمدللہ ساری دنیا میں جاری ہے. حضرت کی کتابوں کو بھی اللہ نے بہت بافیض بنایا.
لوگوں سے پوچھئے جو پڑھتے وہ کہتے ہیں کہ ہم دوسری کتابیں پڑھتے اور حضرت کی کتابیں پڑھتے ہمیں نمایاں فرق محسوس ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے بات دل میں اترتی جا رہی ہے, جیسے دل بدلتا جا رہا ہے. خود اس عاجز میں جب حضرت کا نام بھی نہیں سنا تھا, پہلی مرتبہ نام سنا, ایک کتاب ملی, ایک دن میں کتاب کا مطالعہ کیا, پورا دن کتاب پڑھتے ہوئے اور آنسوؤں کو بس آنسو بہاتے ہوئے آنسوؤں کی برسات کے ساتھ گزرا. اور اسی دن دل نے طے کیا کہ بس یہی ہے وہ جگہ جس کی تلاش تھی. آپ حضرات کی سہولت کے لیے کہاں جائیں گے آپ الگ الگ کتابیں ڈھونڈنے کے لیے؟ الحمدللہ ہم نے یہاں کتابوں کا اسٹال لگوایا ہوا ہے جس میں اردو کی کتابیں بھی ہیں. حضرت کی بہت ساری کتابوں کا انگریزی میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے. جن حضرات کو اردو میں سمجھنے میں تکلیف پریشانی ہوتی ہے یا وہ کسی ایسے کو گفٹ دینا چاہتے ہیں جو انگریزی زیادہ سہولت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے, تو انگریزی میں بھی حضرت کا سفرنامہ اور بعض دوسری کتابوں کا کچھ مختصری کتابیں ہیں جن کا ترجمہ انگریزی میں ہوا ہے تو وہ انگریزی میں بھی ہے, باقی اردو میں بھی. اور باقی ہمارے جن ساتھیوں نے انگلش میڈیم میں پڑھا ہے ان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمیں اردو نہیں آتی. کتنے لوگ ہیں اس مجمع میں جن کو اردو نہیں آتی؟ دیکھیں ماشاءاللہ. اگر میں آپ سے کہوں کہ غلط ہے, آپ کو اردو آتی ہے, اگر اردو نہ آتی تو میرے کہنے پر ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں؟ میں نے تو اردو میں کہا ہے نا, انگلش میں تو نہیں کہا. کیوں بھائی آپ کا ہاتھ اٹھانا کہہ رہا ہے کہ آپ غلط ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اردو لکھی ہو تو پڑھنا نہیں آتا, سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ باقی سمجھ تو جاتے ہیں نا آپ اردو, جتنی باتیں میں کر رہا ہوں سب سمجھ میں آ رہی نا. جب سن کر سمجھ میں آ رہی تو پڑھ کے بھی سمجھ میں آئیں گی. اب مسئلہ کیا ہے, آپ کو صرف اردو کے نشانات نہیں آتے. تو آج سے یہ غلط فہمی ختم کر دیں کہ آپ کو اردو نہیں آتی, آپ کو اردو آتی ہے. آتی ہے نا. آپ کو اردو کے نشانات نہیں آتے, نشانات سیکھنے میں کیسے لگتے ہیں؟ ہمارے ایک دوست ہیں یہاں موجود ہیں, بچپن سے ان کی انگلش میڈیم میں تعلیم ہوئی تھی. ہم نے ان سے فون پر کہا کہ حضرت کی کتابیں پڑھا کرو. انہوں نے کہا حضرت مجھے اردو نہیں آتی. میں نے کہا غلط کہہ رہے ہو, اردو آتی ہے. وہ چونکے پہلی مرتبہ کسی نے یہ بات کہی تھی اردو آتی. میں نے کہا اردو نہیں آتی تو مجھ سے فون پہ کس زبان پہ بات کر رہے ہو؟ تم اپنی بات کس زبان پہ مجھ سے کہہ رہے ہو, میری بات کس زبان میں سن رہے ہو؟ سمجھ میں نے اردو میں, اردو تو آتی ہے. صرف نشانات نہیں آتے تو نشانات سیکھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ جاؤ بچوں کی پہلی کتاب لے کر آؤ, الف با والی, اور گھر میں کسی کو اگر وہ نشانات آتے ہو تو ان سے بیٹھ کر کے سیکھنا شروع کرو, اور ایک کاپی لے لو, ان کو لکھنا شروع کرو. ایک ہفتے میں انشاءاللہ اردو کی کتابیں پڑھنے لگو گے. الحمدللہ وہ ایک ہفتے میں حضرت کی کتابیں پڑھنے لگے. اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا املا کا فرق ہوتا ہے, کہاں الف لکھنا ہے, کہاں عین لکھنا ہے. وہ تو بہت سے مدارس کے مدرسہ میں غلطیاں کرتے ہیں. تم نے غلطی کی تو کون سی کمال ہے کی بات ہے. ہاں ان کی غلطیاں 20% ہوتی ہیں, تمہاری غلطیاں 80% ہوں گی. 20% تو کم از کم اس زمانے کے سارے مطالعہ کرتے ہیں, تمہاری 80% ہوں گی. لیکن ایسے لوگ ہم تو ان کو تاکید کرتے ہیں کہ اب آپ اپنا پیغام بھی واٹس ایپ پر اردو میں لکھیں, اور جن حروف کو وہ غلط لکھتے ہیں ہم نیچے ان کو صحیح کر کے لکھ دیتے ہیں. وہ ایک مرتبہ غور سے دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ حروف دوبارہ کیوں لکھے گئے, آئندہ وہ اس کو صحیح کر کے لکھتے ہیں. چند مہینوں کے بعد وہ سارے حروف صحیح لکھنے لگتے ہیں. اس لیے سب طے کر لیں جن کو اردو نہیں آتی, کل سے اعتکاف کے واسطے, عید کے واسطے انشاءاللہ فوراً سیکھنا شروع کر دیں گے. 1 ہفتے کا کام ہے. آپ آج تک آپ کو شاید کسی نے یہ نہیں بتایا ہوگا آپ 1 ہفتے میں اردو سیکھ جائیں گے. صرف 1 ہفتے کا کام ہے, کریں گے نا سب انشاءاللہ. تو آپ اردو میں پڑھیں حضرت کی کتابیں. اپنی زبان میں پڑھنے کی بات ہی الگ ہوتی ہے. اور جب تک نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے آپ انگلش میں پڑھیں. اور اگر آپ نے بہت زبردست محنت کی ہے انگلش لٹریچر پر اور آپ کو اردو سے زیادہ انگلش میں مزہ آتا ہے, اردو میں انگلش پڑھیں. تو حضرت کی کتابیں یہاں جمع ہیں, آپ حاصل کر سکتے ہیں. ان کو قیمت بھی ان کی بہت مناسب رکھی گئی ہے تاکہ ہر شخص خرید سکے, اپنے لیے بھی دوسروں کو تحفے میں دینے کے لیے. عورتوں سے متعلق کتابیں بھی ہیں, آپ اپنے گھر کی خواتین کے لیے بھی لے سکتے ہیں. تیسری بات, آج رمضان المبارک کی 26 تاریخ ہے. آنے والی شب 27ویں کی شب ہے. 27ویں شب کو عموماً مسجدوں میں قرآن پاک ختم ہوتا ہے, یہاں بھی 27 کو ہی ختم ہوتا ہے. اور یہ انتظام کا معاملہ ہے. منتظمہ نے اعلان کیا ہے کہ نماز 10 بجے ہوگی. ہم تو انتظام کے پابند ہیں, اس لیے ہم بھی انشاءاللہ
عشاء کی نماز 10 بجے پڑھیں گے، اس کے بعد تراویح پڑھیں گے. اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو کام آپ نماز کے بعد کرتے ہیں وہ تراویح سے پہلے کریں گے. کیا کرتے ہیں نماز کے بعد؟ صلاۃ التسبیح. تو آج کب پڑھیں گے صلاۃ التسبیح؟ ہاں، افطار سے فارغ ہونے کے بعد، مغرب کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر کے آپ وقت سے فائدہ اٹھا کر مجلسیں نہیں جمائیں گے. میں نکل کر دیکھوں گا، جو نہیں ملا نماز پڑھتے ہوئے میں اسے ٹوکوں گا تو نہیں، لیکن اس کا نقصان ہوگا. اللہ کرے کسی کا نقصان نہ ہو. اس لیے بس کھانے سے فارغ ہو کر وضو تازہ کرنا ہے تو وضو کر کے فوراً آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں گے. اس کے بعد تلاوت کریں گے کم از کم 1 بار، اور زیادہ اللہ ہمت سے 2 بار کریں، 3 بار کریں. پھر کم از کم آدھا گھنٹہ مراقبہ کریں گے. اس کے بعد عشاء کی نماز کی تیاری شروع کریں گے. 10 جلدی نہیں بجتا، بجتے بجتے بجتا ہے. کیونکہ 7 بجے سے پہلے تو ہم افطار سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں، 3 گھنٹے بہت ہیں، تو بالکل وقت ضائع نہیں کریں گے. دوسری بات دیکھیں، معتکفین دور دور جائیں، ان کا اپنا سامان ہے، ان کا قیمتی سامان بھی ہے، ان کے موبائل وغیرہ بھی ہیں. اب ایسے موقع پر بڑا مجمع آتا ہے اور اس مجمع میں کون ایسا ہے جس کی نیت نماز پڑھنے کی نہیں، کوئی اور نیت ہے، بری نیت ہے. ہم تو نہیں دیکھ سکتے نا، دلوں کا حال تو صرف اللہ کو معلوم ہے. تو بھائی کسی سے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سامان کی خود حفاظت کریں. یہ بدگمانی سے بچنے کا ذریعہ ہے. بجائے اس کے کہ ہم ایمان والوں سے بدگمانی کریں، ہم اپنے سامان کی خود حفاظت کریں. اس لیے ہمارے تمام معتکفین آج عشاء کی نماز اور تراویح کی نماز اوپر ادا کریں گے، جیسے جمعے میں نماز ادا کی تھی. جس طرح جمعے کے لیے آپ نے اپنا سامان سمیٹ کر کے دیواروں کے ساتھ سب کے آگے لگا دیا تھا، اسی طرح آپ رات میں تراویح سے پہلے اپنا سامان سمیٹ کر اگلے حصے میں لگا دیں گے. کیونکہ اگلا حصہ تو پورا خالی رہتا ہے نا، اس کے پیچھے ایک صف کے بعد کھڑے ہونا ہے. پہلی صف میں تو امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں آپ آگے کھڑے نہیں ہو سکتے، آگے حصے میں لگا دیں. اسی طرح بالکل پیچھے کی جالی کے برابر پہ جو حصہ ہے وہاں لگا دیں، اور اپنے سامان کے پیچھے وہیں بیٹھ کر مراقبہ کریں. کیونکہ مجمع کافی پہلے سے آنے لگے گا نا، وہیں بیٹھ کر تلاوت کریں، وہیں بیٹھ کر مراقبہ کریں، وہیں بیٹھ کر نماز پڑھیں. کسی کو موقع ہی کیوں دیں غلط کام کرنے کا کہ ہم کسی ایمان والے سے بدگمان ہوں. کرے گا کوئی چور اور بدگمان ہو کہ ہم نمازیوں سے. اللہ مومنین سے بدگمان ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے سب لوگ پابندی کریں گے نا انشاءاللہ. کتنے اعلانات کیے میں نے آپ کو یاد ہے کہ بھول گئے؟ کون کون سے؟ جامعہ ابی ہریرہ میں داخلہ. اس مجمع میں کون کون ہیں جو جامعہ ابی ہریرہ میں اول میں داخلہ لینے والے ہیں انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ. دیکھیں ہاتھ کافی اٹھ رہے ہیں، جلدی کیجیے، ہمیں بہت جلدی معذرت کرنی پڑے گی. جیسے اعتکاف کی جو رجسٹریشن شروع ہوئی نا، تو ہمیں 5 ہی دن میں معذرت کرنی پڑی، اتنے لوگ ہو گئے. لوگ سمجھتے ہیں ہم دعوت دے دے کے بلاتے، کہتے ہیں تداعی اچھی چیز نہیں ہے. تداعی کا تو سوال نہیں ہے، میں تو معذرت کرنی پڑتی ہے. بھائی پورے ملک میں سلسلہ اللہ کے فضل سے پھیلا ہوا ہے، کیا کریں ہم؟ اللہ اپنے کسی بندے کو منتخب کر لے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اللہ نے اس زمانے میں اپنے ایک مقبول بندے کو پورے عالم کے لیے منتخب کیا ہوا ہے، اس کا فیض پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے. اس کے کام کو لے کر جو کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ذریعے کام پھیلا دیتے. یہ کام کرنے والے کا کمال نہیں ہے، یہ اوپر سے آنے والے فیض کا کمال ہے. تو جب سلسلہ پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، بڑی تعداد میں پورے ملک میں سلسلے میں لوگ داخل ہیں، ہر جگہ الگ الگ مجلسیں ہوتی ہیں. الحمدللہ کلکتے میں مجلسیں ہوتی ہیں، کانپور میں مجلسیں ہوتی ہیں، پونا میں مجلسیں ہوتی ہیں، بھیونڈی میں مجلسیں ہوتی ہیں، آپ کے بنگلور شہر میں مجلسیں ہوتی ہیں، آپ کے دہلی میں مجلسیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ مختلف موقعوں پر مختلف جگہ پر ہوتی ہیں. ہر جگہ سے جب سالکین تقاضا کرتے ہیں ہم رمضان کا آخری عشاء تمہارے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، تو ہم کیسے منع کر سکتے ہیں؟ لیکن ہمیں کہنا پڑتا ہے بھائی اتنی گنجائش تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تھوڑے سے لوگوں کو لے سکیں کہ باقی کا معذرت کرنی پڑے گی. تو تداعی تو دور کی بات ہے، بھول جائیں تداعی کا دعویٰ کرنے والے، ہمیں تو معذرت کرنی پڑتی ہے. اور اگر یہ بھی غلط ہے تو کوئی ہمیں بتلائے کہ پھر تربیت کا کام کیسے ہوتا ہے. مدرسے والے مدرسوں میں داخلہ لینا بھی بند کر دیں، پھر جماعت والے تشکیلیں بھی کرنا بند کر دیں، سب کچھ غلط ہے. پھر اپنا اپنا کلمہ لے کر اپنی اپنی چادر کے اندر گھس کر سو جاؤ. اس لیے بھائی
ہاتھ کافی اٹھے ہیں، ذرا جلدی کر لیں، آج ہی کے آج اپنے نام درج کرا دیں انشاءاللہ۔ تو 3 اعلانات کیے گئے، جامعہ ابی ہریرہ میں داخلے کا اعلان، حضرت کی کتابوں سے متعلق اعلان، اور رات کے نظام کے تعلق سے اعلان۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع أحكامه۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت کرے۔ مجھے خیال آیا بعض اور بھی مقامات ہیں جہاں مجلسیں ہوتی ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہوا، وہ لوگ ناراض نہ ہوں کہ ہمارے شہروں کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا۔ بس اچانک جو چند شہر ذہن میں آ گئے اس وقت سے، اور بھی تذکرہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک کے مختلف شہروں میں مختلف صوبوں میں سلسلے کو پھیلا رکھا ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس سے چاہے کام لے لے، جس کو اللہ استعمال کر لیں اسے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ شکر کا موقع ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیشہ شکر کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے، اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ اب تھوڑی دیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں ہو جائیں۔ یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ Hallelujah.
جب ہو دیدار تیرا روز محشر تو دیکھے مسکرا کر بدل دے تو دیکھے مسکرا کر بدل دے یہ کیسا دل سینے میں لائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں. اللہ ہمارے دل بہت گندے ہیں. اللہ دلوں کو بدل دیجئے, دلوں کو دھو دیجئے, اللہ دلوں کو دھو دیجئے. اللہ صوفیاء کرام نے تربیت کی تکمیل کے لیے جن مقامات عشرہ کا تذکرہ فرمایا ہے, اللہ جن پر کئی دنوں سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے یا جن پر ہونی باقی ہے, اللہ وہ ساری صفات ہمیں نصیب فرما دیجئے. اللہ رذائل سے پاک کو صاف کر دیجئے, مسائل و فضائل عطا فرما دیجئے. اللہ اپنا اپنا گھر چھوڑ کر آپ کے در پر آ کر پڑے ہیں, اللہ اپنا بنا لیجیے, اللہ اپنا بنا لیجیے, اللہ اپنا بنا لیجیے. اللہ فضل فرما دیجیے, کرم فرما دیجیے, اللہ کرم فرما دیجیے. اللہ ان آنے والے مہمانوں کے تعلق سے اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو اللہ اس کی غلط فہمی دور فرما دیجیے. اللہ کسی سے کوئی غلطی ہوئی تو اس کی غلطی کو معاف فرما دیجیے. اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائیے, اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائیے. خاص طور سے اللہ ہمارے خدمت کے ساتھیوں کی محنتوں کو قبول فرمائیے. اللہ انہوں نے دن رات ایک کر کے مہمانوں کی خدمت کی, اللہ اپنے شایان شان اجر عطا فرمائیے. اللہ ہمارے جن بچوں نے مہینے
مہینوں پہلے سے محنت کی، رجسٹریشن کیا، سارے کام کیے، ابھی بھی وہ ہر وقت مہمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کو اپنے شایان شان اجر عطا فرمائیے، اللہ سب کو دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیے۔ اللہ اس مسجد کے ذمہ داروں کو، اس محلے والوں کو، محلے کے نوجوانوں کو اللہ سب کو بھی انتہا قبول فرمائیے، اللہ سب کو اپنے شایان شان اجر عطا فرمائیے۔ اللہ رمضان اب ختم کے قریب ہے، اللہ رمضان ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، اللہ ہمیں بار بار رمضان کی نعمت عطا فرمائیے، اور اللہ ہماری مغفرت کو آئندہ رمضان پر موقوف نہ فرمائیے، اللہ اسی رمضان میں ہماری مغفرت فرما دیجیے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے، اللہ ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرمائیے، آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرمائیے، اللہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اللہ ہر دکھ درد سے ہماری حفاظت فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، گھروں کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، قبروں کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، اللہ حاضرین مجلس کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرمائیے، اللہ جس طرح خیر و عافیت سے آپ نے یہاں پہنچایا، اللہ سب کو خیر و عافیت سے ان کے گھروں میں پہنچا کر کے گھر والوں کے ساتھ عید کی خوشیاں نصیب فرمائیے، اللہ جو یہاں عید کر کے جائے ان کو بھی خیر کے ساتھ عید کرائیے، اور پھر خوشی خوشی گھر والوں کے ساتھ ملاقات کرائیے، اللہ ہر ایک کی ہر طرف سے حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائیے، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے، پورے ملک کی حفاظت فرمائیے، ملک میں بسنے والوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، اللہ سب کو نفس و شیطان سے محفوظ فرمائیے، سب کو جہنم سے محفوظ فرمائیے، سب کو جنت کا حقدار بنائیے، اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں مرادیں پوری فرما دیجیے، اللہ دور قریب جو لوگ بھی دعاؤں میں شریک ہیں آمین کہہ رہے ہیں یا آئندہ آمین کہیں گے یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں میں ان کو بھی پورا حصہ نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔